گلے کوثر by فرح بخاری ایپیسوڈ نمبر 4 سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ کیا مطلب گل آویزا؟ تم نے تو کہا تھا کہ صنوبر تمہیں بتا چکی ہے۔ ناز بھابھی کی حیرت بھی بجا تھی۔ بھابھی آپ پڑھنا لکھنا جانتی ہیں؟ اس نے پچھلی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ہاں اردو پڑھ لیتی ہوں، 7ویں جماعت میں اسکول چھوڑا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ گل آویزا نے شال کے اندر سے ڈائری نکالی اور وہ 6 صفحات ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ پڑھیں۔ اوہ! پہلا صفحہ پڑھتے ہی ان کا رنگ متغیر ہوا۔ ناز نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ پورا پڑھ لیں بھابھی، پھر میں سمجھاتی ہوں۔ یہ سب کیا ہے آویزا؟ صنوبر اور اسجد تو… یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں بھابھی۔ اس لکھے ہوئے کی تصدیق یا تردید سوائے آپ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ لہجے بھر کو جھجکی۔ معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے بس آدھا سچ ہی معلوم ہے، صرف اتنا کہ آپ اس راز سے واقف ہیں اور… لیکن وہ اسجد نہیں تھا۔ ناز نے بے ساختہ اس کی بات کاٹی اور جیسے منو بوجھ کسی نے آویزا کے سر سے اتار پھینکا ہو۔ وہ اسجد نہیں تھا؟ اس حقیقت کے آگے ہر راز بے معنی تھا۔ آپ کس کی بات کر رہی تھی بھابھی؟ آویزا کے چہرے پر اطمینان اترنا شروع ہوا۔ میں اتنی دیر سے بخت کی بات کر رہی تھی۔ وہ بخت تھا آویزا جسے میں نے اس رات صنوبر کے ساتھ دیکھا، اور اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ تب ہی کچھ دیر بعد خود ہی میرے پیچھے آ گیا۔ اس نے مجھے باقاعدہ دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی سے ذکر کیا تو وہ میری اور زمان خان کی طلاق کرا دے گا۔ میں نے تو بس اتنا کہا کہ صنوبر سے شادی کر لو، لیکن وہ بنا جواب دیے باہر نکل گیا۔ پھر کیا ہوا بھابھی؟ اس کے بعد… گل آویزا نے بعد کے واقعات پر دھیان لگانے کی کوشش کی۔ ہاں پھر شاید صنوبر 2-3 روز کے لیے اپنے گاؤں چلی گئی، اور اس کے بعد جب واپس آئی تو… ناز نے ایک آہ بھری۔ پھر زندہ واپس نہیں کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھابھی، اس کے قتل میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتی ہیں کہ… جانتی تو نہیں ہوں۔ ناز نے فوراً اس کا خیال رد کیا۔ جہاں تک اندازوں کی بات ہے تو جب اپنی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھا بلا وجہ اندازے لگا کر خود کو گنہگار کیوں کریں، یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ لیکن آویزا، یہ بات واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ناز نے الجھے انداز میں آویزا کو دیکھا۔ اگر وہ واقعی بخت سے محبت کرتی تھی اور اسی سے ملتی تھی تو ڈائری میں اس نے اسجد کا نام کیوں لکھا؟ شاید وہ 2 لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہو، اور ہو سکتا ہے یہی بات اس کے قتل کی وجہ بن گئی ہو۔ گل آویزا نے تجزیہ کیا۔ ہاں شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، ناز نے تائید کی۔ لیکن قاتل کون ہو سکتا ہے؟ بخت، اسجد یا کوئی تیسرا شخص؟ اسجد تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ناز بھابھی نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو گل آویزا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا اور شہری مزاج کا ہے؟ ارے نہیں پاگل، ناز ہنس پڑی۔ جس رات صنوبر کا قتل ہوا اسجد تو شہر میں تھا۔ جی؟ گل آویزا کا دل خوشگوار لیب پر دھڑکنے لگا۔ اسجد تو میرے سامنے ہی مغرب کی نماز کے بعد خان بیگم سے رخصت لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ صنوبر کا قتل اسی رات کہیں 10 بجے کے آس پاس ہوا۔ اچھا؟ یک لخت اس نے بے یقینی سے اپنے اندر محسوس کی۔ اسجد کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ ہاں ہاں، وہ آئی تھی رات کو یہاں۔ ایسا کیوں کہا اسجد نے؟ کیا پتا وہ کسی اور رات کی بات کر رہا ہو۔ ناز بھابھی اتنے یقین سے کہہ رہی تھی تو ضرور اس میں صداقت ہوگی۔ تم نے اسجد سے بات کی اس معاملے پر؟ ناز نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ جی ابھی تک تو نہیں۔ اس نے ڈیرے والا قصہ گول کر دیا۔ تو کرنا بھی مت۔ مجھے نہیں لگتا اسجد کا اس سارے معاملے میں کوئی لینا دینا ہوگا، اور جہاں تک ڈائری میں اس کا نام آنے کی بات ہے تو بہتر ہے کہ خود کو ان کیوں اور کیسے کے سوالوں سے نکالو۔ بس سوچ لو صنوبر کی کوئی مجبوری ہوگی۔ ناز کا ناصحافانہ انداز بہت مصالحت لیے ہوئے تھا، اور اس لمحے گل آویزا کو بھی مصالحت اس معاملے کا سب سے مناسب حل محسوس ہوا، خصوصاً اس صورت میں کہ نہ تو اسجد سے صنوبر کی دلی وابستگی ثابت ہو پائی تھی اور نہ ہی حالات و واقعات اسے قاتل ٹھہراتے۔ تو اسجد کی ناراضگی، اس کا غصہ جائز تھا، یعنی اب اس نے اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو منانا تھا۔ اس پورے دورانیے میں پہلی بار آویزا کے لب مسکرائے۔ جانے تمہیں منانا کتنا مشکل ہے خان، چلو اپنی ہمت آزماتے ہیں۔ اس نے ایک جذب کے ساتھ خود سے عہد باندھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے خان صاحب؟ کہیں تو کابینہ بلوا لیں۔ فراز نے ٹھنڈے ٹھنڈے
اپنے غصے کا اظہار کیا، لیکن اسجد سرد سپاٹ چہرہ لیے درمیانی میز کو گھور رہا تھا۔ فراز بھی گھنٹہ بھر پہلے ہی یہاں پہنچا تھا۔ ڈیرے کے اندر والے چھوٹے لان میں دونوں نے چائے پی۔ جانے دھوپ کی تمازت سے اسجد کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا یا پھر یہ غصہ تھا۔ فراز نے پوری توجہ سے نظریں اس پر ٹکائیں۔ چائے کے دوران ہی اسجد نے اسے اب تک کے حالات گوش گزار کر دیے۔ فراز کو غصہ اس بات پر تھا کہ وہ پردہ پوش حسینہ کے بیوی ثابت ہونے اور پھر اتنا کچھ ہو جانے کا قصہ اب تک اس سے چھپا کر بیٹھا تھا، لیکن اسجد نے مزید کچھ بھی نہ بولنے کی جیسے قسم کھا لی تھی۔ آخری جملے کے بعد چپ کے وہ روزے پر چلا گیا تھا، اور وہ آخری جملہ یہ تھا کہ وہ دھوکے باز میری جاسوسی کرنے آئی تھی، وہ جس پر میں نے بے پناہ محبت لٹائی، میرا وجود اس کے لیے صفر حیثیت رکھتا تھا۔ ارے آگے بھی بولو کچھ۔ فراز کا استفسار جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کیوں بولوں؟ اسجد نے نتنے پھلائے۔ سنا تو چکا ہوں اس کے دھوکہ دہی کی داستان، اس کی بے وفائی اور دھوکے پر اگر ہم کچھ دیر بعد بات کریں تو بہتر ہوگا۔ فراز کا لہجہ خاصا چبھنے والا تھا۔ اسجد طنزیہ مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ کہنا چاہ رہا ہوں؟ فراز بلبلایا۔ یہ کہو نا، اپنا سر پھوڑ رہا ہوں اس بے حس پتھر سے، دنیا جسے میرا دوست کہتی ہے۔ فراز کا بس نہیں چل رہا تھا اٹھ کر سچ مچ کسی پتھر سے جا ٹکرائے۔ تمہاری لائف میں کوئی صنوبر تھی جو تمہاری کسی مہربانی کے نتیجے میں قتل ہو گئی، اور تم مجھے آج بتا رہے ہو، وہ بھی حادثاتی طور پر، یوں کہ تمہیں میرا کاندھا درکار ہے۔ حد تو یہ کہ بجائے شرمندہ نظر آنے کے دیوداس بنے بیٹھے ہو۔ فراز کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ اسجد پہلی مرتبہ لطف لے کر ہنسا۔ یعنی تم بھی مجھے قاتل سمجھ رہے ہو؟ او بھائی، کیوں نہ سمجھوں؟ جب تک منہ سے نہیں پھوٹو گے یہی سمجھوں گا نا۔ اب کیا تمہارے دائیں بائیں کے دو فرشتے آ کر 2.5 سال پرانا رجسٹر مجھے دکھائیں گے کہ ایکچولی اس رات کو ہوا کیا تھا؟ بلکہ فرشتہ بھی آن پہنچا تو پہلے میں اس سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ یہ دائیں والا ہے یا بائیں والا۔ فراز کا غصہ اب آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اسجد کا بے ساختہ قہقہ نکلا۔ فراز کا بلڈ پریشر ہائی کر کے اب وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اچھا آؤ باہر چلتے ہیں۔ اس نے جیپ کی چابی اٹھائی تو لامحالہ وہ بھی برے برے منہ بناتا پیچھے ہو لیا۔ دریائے سوات کے کنارے نرم مخملی گھاس پر پیر لمبے کیے وہ دونوں اچھلتے شور مچاتے پانی کو آگے ہی آگے جاتا دیکھ رہے تھے۔ صنوبر اور میرا قصہ محض 15 دنوں پر مشتمل ہے، وہ 15 دن جس کے آخری اور 15ویں روز اس کا قتل ہو گیا۔ ویسے تو صنوبر 4-5 ماہ سے اورنگزیب چاچا کے گھر پر تھی، لیکن میرا کبھی اس سے سامنا نہیں ہوا۔ بہنوں اور اماں جان سے البتہ اس کے فیشن، کپڑوں اور انداز و اطوار کی باتیں سنی۔ میں 3 دنوں کے لیے گاؤں آیا ہوا تھا۔ لائق محمد سے اورنگزیب چاچا کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا تو خیریت دریافت کرنے چلا آیا، اور جو ہی ان کے گھر میں داخل ہوا تو نیلے رنگ کے ڈریس میں ایک شہری قسم کی لڑکی سے سامنا ہوا۔ گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ پراندہ لہراتی میرے قریب سے گزر گئی۔ میں ایک فلمی ہیروئن کے حلیے جیسی لڑکی کو سامنے پا کر ایک دم نروس ہو گیا۔ بچوں میں سے کسی نے صنوبر باجی کہہ کر پکارا تو عقدہ حل ہوا۔ بہرحال یہ تو تھی پہلی ملاقات۔ اگلے روز وہ خوش بخت کے ساتھ صبح صبح ہمارے گھر آئی۔ نورینا اور بانو سے ہنسی مذاق کے دوران وہ چوری چھپے مجھے دیکھ رہی تھی اور ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ میں ایک بار پھر گھبرا کر باہر چلا گیا، اور تیسرے دن جب میں پشاور آنے کے لیے تیار ہو کر سب سے اجازت لے کر گھر کے پھاٹک تک پہنچا تو میری بھانجی آروش دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، گلاب کا پھول میرے ہاتھ میں تھما کر کہا کہ یہ صنوبر باجی نے دیا ہے، اور وہ پوچھ رہی ہیں آپ اگلی بار کب آئیں گے۔ پھول تو میں آروش کے ہاتھ سے لے ہی چکا تھا۔ پیار سے اس کا گال سہلا کر مڑنے لگا کہ نظر درمیانی دروازے میں کھڑی صنوبر پر پڑی۔ میں نے ذرا دیر رک کر کچھ سوچا اور کہا 15 دن بعد، اور چلا گیا۔ حالانکہ بعد میں پشاور پہنچ کر میں نے اپنے جملے پر خوب پچھتایا کہ کیوں میں نے اس کی دلچسپی کو بڑھا دیا، لیکن بہرحال پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا، اور 15 دنوں بعد جب میں گاؤں دوبارہ آیا تو صنوبر اسی دن حویلی بھاگی چلی آئی۔ مجھے اس کے کنسرن اور توجہ پر پہلی مرتبہ ذرا تعجب ہوا۔ دل میں خوشگوار سا احساس بھی جاگا۔ حالانکہ شہر میں گزرے 2 ہفتوں میں نے ایک بار بھی اس کے متعلق نہیں سوچا تھا، لیکن وہ بھی میری بھرپور توجہ حاصل کرنے کا تہیہ کیا بیٹھی تھی۔
سیکنڈ ٹائم ہم لڑکوں کی عادت ہے کہ کسی نہ کسی کی بیٹھک یا پیچھے کے باغ میں جمع ہوتے ہیں۔ اس روز بھی بخت لالا نے مجھے یہی کہا کہ 5 بجے باغ میں آ جانا، اور مقررہ وقت پر جب میں باغ پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ان کی بیٹھک کا دروازہ بچانے کے لیے آگے بڑھا، تب ہی گھر کے دروازے سے صنوبر باہر نکلی۔ مجھے اچانک سامنے دیکھا تو جھٹ مسکرا کر سلام کیا۔ میں جواب دے کر سنجیدگی سے پلٹ گیا، کیونکہ ریزرو رہنے کا عہد کر لیا تھا خود سے۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی تو میں حیرت سے مڑا۔ شکریہ؟ کس لیے؟ آپ وعدے کے مطابق 15 دن بعد آئے ہیں، اس لیے۔ وہ ذرا سا شرمائی۔ مجھے اپنے گاؤں جانا تھا، لیکن میں آپ کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے خشک لہجے میں استفسار کیا، لیکن اس نے پرواہ نہ کرتے ہوئے مسکرانا جاری رکھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ اس نے کسی جذبے کے تحت میری آنکھوں میں دیکھا تو پہلی مرتبہ میرے دماغ میں گھنٹی سی بجی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک وہ کافی خوبصورت تھی، لیکن میرے مزاج کی نہیں تھی۔ مجھے بولڈ لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں۔ بے احتیاطی میرے لیے کئی مسائل کھڑے کر سکتی تھی۔ میں بنا جواب دیے واپس آ گیا۔ اگلی رات مجھے پشاور کے لیے نکلنا تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے حالات کافی بہتر تھے۔ میں بے فکری سے رات کو بھی سفر کر لیا کرتا۔ خیر، اگلی رات تقریباً 7 بجے اماں جان اور بہنوں سے مل کر میں سامان لیے ڈیرے پر آیا، اور بس نکلنے ہی والا تھا کہ چند مہمان آ گئے۔ میں اور بابر ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ لوگ تقریباً 9 بجے رخصت ہوئے۔ میں اپنے ڈیرے والے کمرے میں آ کر سامان سمیٹنے لگا۔ بابر نے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے اسے بھیج دیا۔ ویسے وہ بنا مجھے رخصت کیے جاتا نہیں ہے، لیکن قربان چاچا شام ہی اسے باڑے پر بلا رہے تھے۔ شاید کسی بیمار جانور کا مسئلہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ باقی کے کمرے وغیرہ کو لاک کر کر چابیاں وہ اپنے ساتھ لیتا جائے۔ مجھے اس نے کمرے اور مین گیٹ کے 2 اوپن تالے دیے اور چابیاں لے کر چلا گیا۔ آنے والے وقت میں اسی بات نے مجھے بڑے خطرے سے بچایا۔ بابر کے جانے کے بعد مشکل سے 10 منٹ میں وہاں رکا۔ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے بخت آیا، 3-4 باتیں کی اور چلا گیا۔ میں نے سامان باہر نکال کر کمرے کو لاک لگایا اور ابھی برآمدے میں ہی کھڑا تھا کہ گیٹ سے کسی کو اندر آتا دیکھ کر رک گیا۔ کالے برقعے میں وہ کوئی عورت تھی جس نے مڑ کر اپنے پیچھے گیٹ بند کیا۔ کون ہے؟ میں نے قدرے برہم لہجے میں آواز دی۔ رات کے اس پہر کسی لڑکی کی آمد، وہ بھی ڈیرے پر؟ ہمارے ہاں ڈیروں پر عورتوں کے آنے کا رواج نہیں ہے۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی قریب آئی اور اس نے اپنا برقع اتار دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا برقعے کے اندر صنوبر ہوگی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو صنوبر؟ وہ بھی باہر سے؟ تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ گھر پر کیا کہا؟ میرے پاس سوالوں کی بھرمار تھی۔ میں چوری چھپے آئی ہوں خان۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، بس مجھے پتہ چلا کہ آپ واپس جا رہے ہیں۔ میں خود کو روک نہیں پائی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے پریشان ہو کر خواہ آس پاس پہ نظر ڈالی۔ اتنے بڑے ڈیرے پر رات کے اندھیرے میں ایک جوان لڑکی اور میں، مجھے ایک گدگداتا خوف لاحق ہوا۔ اورنج کلر کے کپڑوں میں تیکھے نقوش اور چکنی تیز نگاہیں لیے وہ عجیب ساحرہ لگ رہی تھی، پھر سراپا مہربان تھی۔ میرا دل حیرت کے جھٹکے سے نکل آیا۔ خیالات میں ایک دم ایک خوش کن بدلاؤ آیا۔ وہ میری محبت میں اچھا خاصا رزق لے کر آئی تھی۔ ٹھکرانے اور رد کرنے کو دل قطعاً رضامند نہ ہوا۔ خان، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو آج اور ابھی مجھے مایوس کر دیں، پھر میں کبھی آپ کی راہ میں نہیں آؤں گی۔ ایسی بات نہیں ہے صنوبر۔ میں الفاظ تلاش کرنے لگا۔ نہ کبھی محبت کی تھی، نہ اظہار کی نوبت آئی۔ ایسے موقع پر کیا کہنا چاہیے کچھ سوچ نہیں رہا تھا، جبکہ محبت تو میں اس کے لیے بھی قطعاً محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر تھوڑا قریب آئی۔ پہلی بار مجھے اس کی بولڈنس اچھی لگی۔ شاید میں بہکنا چاہتا تھا۔ شیطان کو ایسے ہی لمحے بڑے پسند ہوتے ہیں۔ ہم دونوں نامحرم تھے، اکیلے تھے۔ میرا دل کم از کم اس لمحے سراسر دماغ کا ساتھ چھوڑ کر بہکتی وادیوں میں قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے 2 قدم آگے بڑھائے، تب ہی موبائل کی بیپ بجی۔ وہ حقیقتاً بکھلا کر اچھلی اور ایک نظر موبائل کی چمکتی اسکرین پر ڈالی۔ کیا ہوا؟ کیا گھر سے کسی کی کال تھی؟ فکر مجھے لاحق ہوئی کہ کہیں نور زادہ چاچی کے گھر میں اس کی تلاش نہ جاری ہو۔ نہیں، یہ میسج کی ٹیون تھی، کال کی نہیں۔ اوہ، میں تھوڑا ریلیکس ہوا۔ خان، ہم کچھ دیر اندر بیٹھ جائیں، یہاں کافی ٹھنڈ ہے۔ ہاں، میں پورے دل کی خوشی اور رضامندی سے مڑا، لیکن مڑتے ساتھ ہی بھڑکتے شعلوں سے جذبات پر ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ تالا میں بند کر چکا تھا اور چابیاں بابر کے پاس تھیں۔
میں نے تمہیں بتایا تھا نا، چابیاں بابر کو دینے کی وجہ سے میں بہت بڑے خطرے کا شکار ہونے سے بچ گیا تھا۔ یہ تو تھا پہلا خطرہ، دوسرے کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔ اسجد نے کچھ دیر توقف کیا۔ اللہ کی مدد شیطان کے بہکاوے کے آڑے میں آ گئی۔ نہ کمرے کھل سکتے تھے، نہ ہی ہم اندر جا سکتے تھے۔ مجبوراً برآمدے میں رکھی کین کی کرسیوں پر ٹک گئے۔ صنوبر نے لاشعوری طور پر ہاتھ میں پکڑا برقع اور موبائل سامنے میز پر رکھ دیے۔ میرے جذبات میں کچھ دیر پہلے والی گرمی اور تیزی میں قدرے کمی آ گئی۔ میں بولنے کے لیے پر تول رہا تھا جب دوبارہ وہی بیپ بجنے لگی۔ میں نے پوچھا، کس کا ہے؟ تو گھبرا کر بولی، کسی کا نہیں۔ مجھے اس کا جواب کافی عجیب لگا، کیونکہ میسج تو آیا تھا اور ظاہر ہے کسی نہ کسی کا تو تھا۔ میرے حواس اچانک ہی پورے بیدار ہو گئے۔ دماغ میں سوچنے کا عمل شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو موبائل وغیرہ سے دور رکھا جاتا تھا، لیکن وہ ایک تو دھڑلے سے موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے تھی، دوسرا گاہے بگاہے کسی سے رابطے میں بھی تھی۔ میری محبت میں اتنا بڑا خطرہ اٹھا کر یہاں تک آ جانے والی میری طرف کم موبائل کی طرف زیادہ متوجہ تھی۔ میرا دل ایک دم ہی اچاٹ ہوا۔ دماغ نے بھی کہا، اسجد عالم، یہ کیا مصیبت مول لیے بیٹھے ہو، نکلو اس گھن چکر سے۔ اب مجھے سچ مچ گھبراہٹ ہونے لگی۔ تبھی تیسری مرتبہ بیل بجی۔ صنوبر موبائل اٹھانے لگی اور میں نے گیٹ کا تالا اور لیپ ٹاپ ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میسج پڑھتی صنوبر نے بے ساختہ میری کلائی تھامی۔ بس 5 منٹ اور؟ مطلب؟ میں ایک دم چونکا۔ 5 منٹ اور سے کیا مراد تھی؟ اور ایک ہاتھ سے میری کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے کچھ لکھنے میں مصروف، میں نے بس ایک لمحہ لیا سوچنے میں اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ میرے سامنے ان باکس ہی کھلا ہوا تھا۔ پیغام کسی جانو کی طرف سے تھا، جسے پڑھتے ہی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے جلدی سے پچھلے 2 پیغام بھی پڑھ لیے۔ خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی جیسے منجمد ہو گئی۔ کوئی بہت بڑا خطرہ اس وقت میرے انتہائی قریب آ چکا تھا، جس کی بو میرے نتنوں کے اندر گھس گئی۔ بالترتیب ان پیغامات میں کچھ یوں درج تھا: پہلا، اس کو فی الحال کسی طرح مصروف رکھو۔ دوسرا، ہم یہیں ڈیرے کے آس پاس ہی ہیں، گھبرانا مت۔ تیسرا، بس 5 منٹ اسے اور روک لو، کام ہونے والا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ میں نے خونخوار نظروں سے صنوبر کی طرف دیکھا۔ کون ہے تمہارے ساتھ اور کیا مقصد ہے تم سب کا؟ کیا چاہتی ہو صنوبر؟ میں نے جنونی انداز میں اس کا بازو دبایا۔ میں بے قصور ہوں اسجد، میں نہیں جانتی ان کا مقصد اور میرے لیے تمہاری دلچسپی، محبت کا اظہار۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سب جھوٹ تھا خان، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ اور اس نے اچانک نہایت پھرتی سے موبائل چھینا، برقع اٹھایا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں چاہتا تو پل میں اسے جا لیتا، لیکن میں شدید اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ فوری طور پر صنوبر سے جان چھڑوانا ہی میری اولین ترجیح تھی۔ میں نے اسے جانے دیا اور آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنی سمجھ ضرور آ گئی کہ کوئی میری جان کے در پر ہے اور بہت نزدیک کہیں ہے۔ عافیت تو اسی میں تھی کہ میں ڈیرے کے اندرونی راستوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا، لیکن اس لمحے میں اپنے آپ سے اس قدر شرمندہ تھا کہ کسی کو بھی فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بس جھٹ پٹ سامان گاڑی میں ڈالا اور سٹارٹ کر کے باہر لے آیا، گیٹ کو تالا لگایا اور پوری طاقت سے اسے بھگا لے گیا۔ ہاں، اور تھوڑی دور جانے پر گاؤں کی سکوت بھری خاموشی میں 2 فائر ہونے کی آواز میں نے بہت واضح طور پر سنی، لیکن یہ دھماکہ خیز خبر مجھے اگلی صبح پشاور پہنچ کر ملی کہ رات یہاں صنوبر کا قتل ہو گیا۔ چابیاں بابر کے پاس ہونے کی وجہ سے بات نے مجھے یوں بچایا کہ چونکہ صنوبر کی لاش ڈیرے کے باہر ملی تھی تو سب سے پہلے ڈیرے میں رات گزارنے والوں پر شبہ ظاہر کیا گیا۔ تب بابر نے بتایا کہ 9 بجے ڈیرے کو تالا لگا کر وہ قربان چاچا کے پاس چلا گیا تھا، اور قربان چاچا نے گواہی دی کہ ہاں، جب فائر ہوئے وہ اور بابر دونوں باڑے میں تھے، لہٰذا قتل کا تعلق ڈیرے سے نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی اور میں جو اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا، اس معاملے پر کچھ بھی بولنے کی ہمت آج تک میرے اندر پیدا نہیں ہو سکی۔ پھر بابر نے بھی میری وہاں موجودگی کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ کبھی اس بات پر شرمندگی محسوس کروں بھی کہ کہیں نہ کہیں صنوبر کے قتل سے میرا کوئی تعلق بنتا ہے، تو کبھی اس بات پر شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اس رات نہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی غلطی کا مرتکب ہوا، نہ ہی دلی طور پر اس کی طرف راغب تھا۔ بس اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی بہت عجیب و غریب سازش کا شکار ہونے سے بال بال بچا تھا۔ توجہ سے ایک ایک لفظ سنتے فراز نے طویل خاموشی کے بعد ہنکارا بھرا۔ اب یہ نہیں پتا کہ گل عویزہ بھابھی کے پاس اس واقعے کی کتنی معلومات ہیں، اور تمہارے اس رات اس معاملے میں ملوث ہونے کا انہیں کس نے بتایا؟ چھوڑو،
گل عویزہ کے نام پر اسجد کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی۔ فراز نے پل میں بدلتے اس کے تاثرات کو دیکھ کر بہت حیران کن اندازہ لگایا۔ تم اس سے بہت پیار کرتے ہو اسجد؟ وہ اس کے محبت دیکھ رہا تھا۔ اسجد کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ کرب سے اس نے اپنے لب بھینچے اور اپنی کیفیت چھپانے کے لیے فوراً ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ دریا کے کنارے کھڑے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ پتھروں سے ٹکراتی شفاف لہریں کو دیکھنے لگا، پتھر جو اس لمحے اسجد کو گل عویزہ کی طرح لگے، بے درد، بے رحم جذبات سے عاری، اور ان پتھروں سے سر پھوڑتی اجلی شفاف لہریں اپنے دل کی طرح ذرا سی نرمی اور محبت پاتے ہی جو کسی کی ہونے لگتی ہیں۔ تم اور گل عویزہ شاید یہ سمجھتے ہو کہ پہلی ہی نظر میں گل عویزہ کی صورت پر میں فدا ہو گیا تھا۔ اس رات جب وہ درے پر حملے کی خبر دینے آئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت حسین ہے، لیکن حقیقتاً پہلا خیال اس رات گل عویزہ کو دیکھ کر میرے اندر یہ جاگا کہ ایک وہ تھی جو اس اندھیری رات میں بے خوفی سے ڈیرے پر آئی تھی مجھے کسی کی سازش کا حصہ بنانے کے لیے، جس کی مہربانی محض دھوکہ اور فریب تھی، اور ایک یہ ہے جو اس کالی رات میں جانے کہاں کہاں کی مصیبتیں اٹھاتی آئی ہے میری خیر خواہ بن کر، میری جان بچانے اور مجھے خطرے سے آگاہ کرنے۔ نہ وہ بجلیاں گرانے کی کوشش کر رہی تھی، نہ رجھانے کی، بس وہ میری سلامتی چاہ رہی تھی۔ میرا بے چین دل جو نہ جانے کب سے کسی مہربان کے انتظار میں بھٹک رہا تھا، پل میں میرا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ وہ حسن اور سیرت دونوں میں کمال تھی، نہ مجھے سنبھلنے اور سوچنے کا موقع ملا اور نہ ہی دماغ کسی مصلحت اور احتیاط پر آمادہ ہوا۔ لیکن آج وہ استہزائیہ ہنسا۔ آج اپنی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ صنوبر تو صرف صورت سے رجھا رہی تھی، اس نے تو صورت اور کردار دونوں سے دھاک بٹھا کر لوٹا، اور مجھ پر بھروسے کا یہ عالم کہ اس روز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ضرور صنوبر میری زیادتی کا شکار ہوئی ہوگی، میں نے اسے بھی استعمال کیا ہوگا۔ وہ بڑی تکلیف سے مسکرایا۔ بھی؟ سے کیا مراد ہے کہ میں نے اسے بھی استعمال کیا؟ حد ہو گئی، یعنی میری بیوی جسے میں ایک زمانے کے سامنے بیاہ کر رخصت کرا کے اپنے گھر لایا تھا، میں اس کا استعمال کر رہا تھا؟ اس کے نزدیک میں ایسا جنگلی گنوار انسان ہوں جس سے تہذیب چھو کر بھی نہیں گزری، جسے بیوی اور غیر عورت میں تمیز کرنا بھی نہیں آتی۔ میری بے تحاشا محبت، دیوانگی اور بے تابی کو اس نے میرا وحشیانہ پن سمجھ کر میری محبت کی جو تذلیل کی ہے، شاید میں اسے معاف کرنے کا حوصلہ زندگی بھر اپنے اندر نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ فراز کو دھیرے دھیرے خود پر گزرنے والی کیفیت کا حال بیان کر رہا تھا، اور فراز اس سچویشن میں سوائے خاموش کھڑے رہنے کے کچھ نہیں کر پایا۔ حویلی میں میلاد شریف کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہر سال ربیع الاول میں خان بیگم کی حویلی میں بڑے پیمانے پر میلاد کی تقریب منعقد ہوتی، گاؤں بھر کی عورتیں حویلی میں مدعو ہوتیں۔ گھر کے اندر اسی سلسلے میں صفائی مہم کا آغاز ہو چکا تھا۔ گل عویزہ بھی اب خادماؤں اور نندوں کے ساتھ سارا دن سامنے کے حصے میں رہنے لگی تاکہ خان بیگم کو شکایت نہ ہو۔ اسجد خان سے سامنے کا امکان بھی کم سے کم تھا، کیونکہ اپنے دوست کی آمد کے بعد اس کا زیادہ وقت ڈیرے پر ہی گزرنے لگا۔ دل نازا اسجد کا کمرہ صاف کرنے گئی تو وہ بھی خان بیگم کی نظر بچا کر اس کے پیچھے بھاگ آئی۔ آج پہلی مرتبہ وہ کمرے کے اندر آئی تھی جس کے متعلق اسجد نے کہا تھا، چاہوں تو ابھی بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جا سکتا ہوں۔ گل عویزہ نے بے ساختہ اپنی کلائی کو دیکھا، جسے تھامنے والا اب میلوں کی دوری پر کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے ہی کمرے میں خالی ذہن، کھوئی پریشان آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ کاش میرے مقدر میں پہاڑوں جیسی سختی نہ لکھی ہوتی تو آج میں اور خان دنیا سے بیزار اپنی اس جنت میں ایک دوسرے کی محبت سے سرشار ہنسی خوشی وقت گزار رہے ہوتے۔ یا اللہ، ان چٹانوں سے بھی سخت اور کھردرے نصیب سے میرے نازک مزاج خان کو دور رکھنا۔ اس میں برداشت کا مادہ بہت کم ہے۔ میرا جذباتی رانجھا جو شاید اب محبت ترک کرنے کی راہ پر چل پڑا ہے۔ وہ درد بھرے انداز میں مسکرا کر کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہاں تو کچھ صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کمرہ بھی اس کے شاہنے شان مزاج کے مطابق تھا۔ حویلی کے باقی تمام کمروں سے بالکل الگ اور خوبصورت، ویلویٹ کے میرون پردے، میرون ایرانی قالین، بڑا سا بھاری پلنگ، الماریاں، صوفے سیٹ، شیشے کی میز، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز، قیمتی ڈیکوریشن۔ وہ رشک سے ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ کمرہ تو پہلے ہی شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے حیرت سے دل نازا کی طرف دیکھا۔ پردے تبدیل کرنے ہیں بھابھی، لالا کہتے ہیں اس رنگ سے دل اب اٹھ گیا ہے۔ دل نازا صوفے پر چڑھ کر ہک کھولنے کی سائنس سمجھنے لگی۔ اچھا؟ اس نے نئے نکور صاف ستھرے پردوں پر حیرت کی نظر ڈالی۔
اور نئے پردے؟ ہاں، وہ ادھر الماری کے سب سے نیچے والے کھانے میں رکھے ہیں۔ کھولو نا بھابھی۔ ہاں، وہ جلدی سے الماری کی طرف آئی۔ کھول کر دیکھا تو سب سے نیچے والے کھانے میں کچھ پیکٹ رکھے تھے۔ اسے نکال کر سامنے پلنگ پر رکھے اور کھولنا شروع کیا۔ مہندی اور براؤن امتزاج سے بنے وہ پھول والے جدید طرز کے پردے پہلے والوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ پتہ ہے بھابھی، لالا ان نئے پردوں کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ وہ ریلنگ سے پردے نکال کر نیچے صوفے پر پھینکنے لگی۔ گل عویزہ نے بغور اسے سننے کی کوشش کی۔ کہیں گے یہ میرون کلین اب پردوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، اسے بھی تم لوگ رکھ لو، میں پشاور سے نیا لے آؤں گا۔ اب یہ پردے پرانے تو میں ویسے بھی اپنے کمرے میں لگا رہی ہوں، سمجھو قالین بھی آپ کچھ دنوں بعد میرا ہو جائے گا۔ وہ کھلا کر ہنسی اور پھر کام میں لگ گئی۔ گل عویزہ نے اس کے تبصرے کی روشنی میں ذرا دیر رک کر سوچا اور الماری کھول کر پیروں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ میچنگ قالین بچھانا تو اس کے بس میں نہیں تھا، کم از کم بیڈ شیٹ تو ملتی جلتی بچھائی جا سکتی تھی۔ جہاں سے اس نے نئے پردے نکالے تھے وہاں کچھ چادریں وغیرہ بھی رکھی تھیں۔ اس نے خان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی میچنگ بیڈ شیٹ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کیا مصیبت ہے، تم لوگوں کو اتنی دور سے خود آنا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانے کے لیے، اندھے ہو سب کے سب؟ باہر سے اسجد کی غصے بھری آواز سنائی دی تو گل عویزہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ ہائے لالا! دل نازہ ایک ہی جست میں صوفے سے چھلانگ لگا کر یہ جا وہ جا۔ گل عویزہ نے تو ہلنے اور مڑنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ شاید اس طرح وہ اسجد کی نظروں سے چھپ جائے۔ ہٹو مڑے، نہیں سامنے تو رکھی تھی۔ اسجد نے اسے کوئی جواب نہ پا کر جو بھی سمجھا تھا، بہرحال گل عویزہ تو ہرگز نہیں سمجھا تھا، تب ہی اٹھ کر کھڑی ہوتی گل عویزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سائڈ پر کیا اور سامنے کے کھانے میں کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے اچانک ٹھٹکا اور فوراً پلٹ کر دیکھا۔ گل عویزہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے مصادق جم کر کھڑی تھی، لیکن اسجد چونکنے، حیران ہونے اور حیرت پر قابو پا لینے کے سارے مراحل سے گزر لینے کے بعد ایک دم نارمل ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سامنے الماری میں نظریں جما کر کچھ تلاش کرتے اس نے نہایت بد مزاجی سے سوال کیا، اور حالانکہ گل عویزہ کے حساب سے یہ بھی بہت کم تھا، وہ تو چیخنے چلانے کی توقع کر رہی تھی۔ کمرے کی صفائی؟ اسے اپنی مری ہوئی آواز خود بھی کم سنائی دی۔ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، ادھر اپنی سائڈ پہ رہا کرو۔ وہ کچھ اٹھا کر واپس مڑا۔ خان، مجھے آپ سے کچھ بات۔ اس نے بڑی مشکل سے نظر اٹھائی، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ غصے اور نفرت کی تہیں لاکھ گہری سہی، اس کے پیچھے کالی اداس آنکھوں میں چھپی محبت آج بھی صاف نظر آتی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو یوں تک رہا تھا جیسے تنہائیوں میں اس بے وفا کی چھبی دہرانا چاہتا ہو۔ کیا میرا قتل ثابت ہو گیا ہے؟ اس نے الفاظ کے نشتر چلائے۔ گل عویزہ کھڑے کھڑے زمین میں گڑ گئی۔ خان، میں جس روز ثبوت مل جائیں بات بھی کر لیں گے۔ اسجد نے دھاڑ سے الماری کا دروازہ بند کیا اور اکھڑے لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ تب ہی بکھلائی ہوئی زرمین کمرے میں آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ گل عویزہ نے فوراً ہی گھونگھٹ نیچے کر لیا تھا۔ وہ میں دل نازہ کے ساتھ تمہیں کہاں کیا کام کرنا ہے ہم بتائیں گے، چلو جاؤ یہاں سے۔ وہ تو کوئی بھی اس کی پوری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ سنو، اسجد نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ جانے سے کیوں شک گزرا؟ جی نہیں، وہ تو بس اپنے آپ سے بولے جا رہے تھے، سب پہ غصہ کر رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ سرمین نے فوراً جواز قبول کر لیا، کیونکہ بھائی کے غصے میں بڑبڑانے کی عادت سے وہ خوب واقف تھی۔ آج بہت دنوں بعد دھوپ نے اپنے سنہری پر پھیلائے تھے۔ فراز کو جیپ میں بٹھائے وہ کھیتوں میں چلا آیا۔ جیپ کچھ راستوں پہ روک کر اس سے چابی نکالی اور دونوں کھیت کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ السلام علیکم خان۔ دو آدمی دوڑ کر نزدیک آئے۔ خان، کچھ چاہیے؟ شکریہ جان باز، ویسے ہی ذرا چکر لگائیں گے۔ چائے پانی خان؟ واپسی پر وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ہوا بھی چل رہی تھی لیکن دھوپ کی وجہ سے ناگوار نہیں گزر رہی تھی۔ کھیتوں میں گندم لہلہا رہی تھی لیکن گوشے ابھی سبز تھے، پیلا ہو کر پکنے میں ابھی 1.5 مہینے کا وقت تھا۔ کہیں کہیں سرسوں کے پیلے قطعے بھی آ جاتے۔ کافی آگے سرسوں کا ایک بہت بڑا کھیت تھا۔ اسجد کا رخ بھی اسی جانب تھا، کیونکہ دور دور تک پھیلی سرسوں سرما کی دھوپ کی وجہ سے آنکھوں کو اور بھی بھلی لگ رہی تھی۔
सरसों के पीछे कुछ दूर तक पथरीली ज़मीन और इसके पीछे सब्ज़े में नहाए बुलंद पहाड़। इस जगह को देखो असजद, और यहाँ अपनी हैसियत को। फराज ने रुक कर इसकी तरफ देखा। मकामे शुक्र है सरासर एक छोटा सा दिल किसी को हरगिज़ इतना बेबस नहीं कर सकता कि वो अपना मकसद, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने लोगों का एहसास भूल जाए। क्या ये असजद आलम का तारुफ कि वो महज अपने दिल की खातिर जिएगा, और अगर इसका दिल मुर्दा हो जाए तो वो जीने की उमंग ही छोड़ देगा। जिसे तुम मुकामे शुक्र कह रहे हो, वो मेरे नज़दीक गाँव वालों की बदनसीबी है। ना ही मैं अपने बाप की जगह लेने का अहल था, न गाँव की जिम्मेदारी उठाने का। असजद वहीं करीबी पगडंडी पर पाँव खेतों में जमा कर बैठ गया। फराज ने बड़े दुख से बगौर इसकी कैफियत को देखा और एक सांस खींच कर करीब बैठ गया। वफादारी पर मजबूर इन गरीब सादा लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत दर्द पैदा होता है। जाने इस मामूली शख्स को ये लोग क्या समझते हैं, जो ना इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरता है, ना इनके किसी दर्द का मुदावा कर सकता है। असजद मायूसी की ऐसी हदों को पहुंचा हुआ था कि फराज ने हकीकतन खुद को बेबस महसूस किया। तुमसे बहादुर तो वो लड़की है जिसने बहन की खातिर अपना आप वनी की आग में झोंक दिया। कम अज़ कम तुमसे इस जुमले की तवक्को मैं हरगिज़ नहीं कर सकता था। गुल अवेज़ा के तसव्वुर से असजद का यकलख्त चेहरा सुर्ख हुआ। जिसे तुम धोखेबाज और बेवफा समझ रहे हो, मेरे नज़दीक वो काबिल तारीफ़ है असजद। फराज पहली मरतबा कदरे तर्श हुआ। अरे कम अज़ कम इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद तो है। वो काम जिस पर वो 2 सालों से किसी मर्द ने भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं की, वो लड़की होकर इसका सुराग ढूंढने निकली है। एंड बाय द वे, फराज एक ख्याल के आते ही इसकी तरफ मुड़ा, तुम इसे धोखेबाज किस सिलसिले में कह रहे हो? भूल गए कि यही वो लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे गांव के गरीब लोगों का अनाज जलने से बचाया, तुम पर हमले की साजिश नाकाम बनाई, जिस तरह भी इससे बन पड़ा इससे तुम्हें खतरात से बचाया। अब तुम कहते हो वो तुमसे प्यार ही नहीं करती और तुमसे बदला लेने आई थी। तो मैं कब अनकारी हूँ? असजद का लहजा कतरे नरम हुआ। तुम यही देख लो, बावजूद इसके कि वो मेरी बीवी है और मैं इससे कुछ भी पूछने का हक रखता हूँ, आज तक मैंने इससे इन खुफिया पैगामात और मोबाइल फ़ोन के मुतालिक कोई सवाल नहीं किया। सिर्फ ये सोचकर कि अगर वो अपने घर से कोई मोबाइल या सिम वगैरह छुपा कर ले आई थी तो इस पर जाहिर करके इसे शर्मिंदा ना करूँ। असजद हनूस खफास था। ठीक है, मान लिया, लेकिन इस पहलू पर क्यों नहीं सोचना चाहते कि वो बतौर ख़ास तुमसे कोई अनाथ या दुश्मनी पार कर अपने घर से नहीं चली थी। इसे अपनी बहन के कातलों को तलाश ज़रूर करना था, लेकिन ये कहाँ पता था कि इस राह में इसका सामना तुमसे हो जाएगा। अगर इसे तुम्हारे इस मामले में मुलविस होने का ज़रा सा भी शुबा होता तो वो इतनी हैरत और सदमे का इजहार ना करती, बजाय इसके कि तुम इसकी गलतफहमी दूर करते, इसे तसल्ली देते, इसे धुतकार आए। इसने मुझे कातिल समझा है। असजद का अंदाज बददस्तूर नरूठा सा था। तो भाई मेरे, और क्या समझे? फराज ने माथा पीटा। अच्छा एक बात का जवाब दो। वो पूरी तरह जिराह पर उतर आया। 2 साल पहले जब इस रात तुम वहाँ से निकले और पीछे सनोबर का कत्ल हुआ, तुम ये भी जान चुके थे कि इस लड़की के पीछे कोई था। गो गुजरे 2 सालों में तुमने ये जानने की जहमत नहीं की कि वो क्यों और किसके हाथों कत्ल हुई। तुम मुस्तकबिल के सरदार अपने डेरे, अपने गांव में होने वाली एक इतनी बड़ी साजिश और मिस्ट्री को हल करने को तैयार नहीं हुए। अब ये बुज़दिली थी, एहतियात, या कुछ और? मेरे हिसाब से तुम्हें ज़ेब नहीं देती थी। फराज अब खासे रूखे लहजे में बात कर रहा था। असजद को जोगी के चोले में देख देख कर वो खासा तप चुका था। अनकरीब अगर वो बाल बिखेरे कुर्ता फाड़े खेतों में ये गाता नज़र आता कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो फराज को बिल्कुल भी हैरत ना होती। एक ज़रा सी लड़की ने तुम्हें तो बेकार करके बिठा दिया। इसने गुस्से से नथने फुलाए। एक ज़रा सी लड़की की तारीफ में अभी तुम ज़मीन आसमान एक कर रहे थे। असजद ने तन से मुस्कुरा कर जुमला जोड़ा और शायद पहली मर्तबा मुस्कुराया। फराज ने बेसाख्ता इसका हाथ अपने हाथ में लिया। यार तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? होशमंदी से मामलात को देखो, इन्हें समझो। और वो ज़रा देर को रुका। मेरा मशवरा है कि तुम एक बार भाभी से मिलो, इसे बताओ कि ये मत कहना। असजद ने इसका हाथ झटक दिया। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता और ना ही इसे बताना चाहता हूँ कि कातिल कोई और था। नफ़रत है मुझे सफाइयाँ देने से, और इससे भी ज़्यादा किसी के हाथों इस्तेमाल होने से। और इसने मेरी मोहब्बत को मेरी कमज़ोरी समझकर इसे इस्तेमाल करने की भूल की है। वो अचानक ही दामन झाड़ कर उठ खड़ा हुआ।
میں لاکھ برا سہی فراز، لیکن میرا دل اس کی محبت میں بہت خالص، بہت کھرا تھا۔ بنا جواب کا انتظار کیے وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ فراز نے بھی بنا کسی تبصرے کے پیش قدمی کی۔ بھلا کہتا بھی کیا؟ خان بیگم اپنے سفید صبیر چہرے کے گرد کشمیری کڑھائی والا سفید دوپٹہ اوڑھے ایک شان سے برآمدے کے تخت پر براجمان تھیں۔ دونوں دیورانیاں سلطانہ اور دلشادیں بھی ان کے پاس تھیں۔ گاؤں بھر کی عورتیں اپنے بچوں کو لیے جوک در جوک آ رہی تھیں۔ جن عورتوں نے قرآن پاک پڑھنا تھا، انہیں زرمین اور ناز اندر ہال میں بڑے کمرے میں لے جاتی، جہاں وہ سکون کے ماحول میں قرآن پاک ختم کر رہی تھیں، اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھیں، ان کے لیے برآمدے میں دریاں بچھی تھیں۔ خان بیگم ہر ایک سے باری باری حال احوال پوچھ رہی تھیں۔ نسیمہ اور رحیمہ کھانے سے پہلے مہمانوں کی خشک میوے اور سوجی کی مٹھائی سے تواضع کر رہی تھیں۔ دیر سے باہر آنے پر گل عویزہ کو خان بیگم کی کڑی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تب ہی وہ چپکے سے حال کمرے میں اور خود کو کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کی۔ تم بھی ایک سپارہ پڑھ آؤ، اندر کافی عورتیں تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ قرآن پاک تو پڑھی ہو نا؟ زرمین باجی اپنی بخصوص بد مزاجی ماتھے پر سجائے اس سے مخاطب تھی، ساتھ ساتھ اس کا ناقدانہ جائزہ بھی لے رہی تھیں۔ شاید گاؤں کی عورتوں کی نظر سے اسے جانچ پرکھ رہی تھیں۔ گل عویزہ نے آج اسجد کا دیا پیلا سوٹ پہنا تھا۔ تینوں ان سلے ڈریس اس نے جمال بی بی سے سلائی مشین مانگ کر خود ہی تیار کر لیے تھے۔ گل عویزہ کچن کے کام چھوڑ کر اندر آ گئی۔ جن سے آنکھیں چار ہوئیں، انہیں سر ہلا کر سلام کیا۔ اونچی آواز میں کچھ بھی بولنا اس محفل میں بے ادبی تصور ہوتی، لہٰذا چپ کر کے سپارہ اٹھایا۔ بیچ بیچ پہ کسی وقت نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی خواتین کو بھی دیکھ لیتی۔ یوں تو سب ہی چہرے جہاں اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن ایک خاتون معلوم نہیں کیوں کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھیں۔ گل عویزہ کی جتنی مرتبہ بھی نظر پڑی، اس نے بڑی شناسا مسکراہٹ سے نوازا۔ گل عویزہ مسلسل ذہن کے پردے پر زور دے رہی تھی، لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ زیادہ تر خواتین نے اب قرآن پاک ختم کر لیا تھا، کچھ نے اب کھجور کی گٹیوں پر درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔ اس نے آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی۔ گل عویزہ نے سپارہ ختم کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، السلام علیکم۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ پہچانا نہیں مجھے؟ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ معافی چاہتی ہوں، شکل دیکھی بھاری تو لگ رہی ہے، لیکن ارے بھائی، تمہارے گاؤں سے ہوں جہاں میری سسرال ہے، تو کیا آپ بھی ونی؟ بے ساختہ گل عویزہ کے منہ سے پھسلا، پھر فوراً لب دبا لیے، لیکن وہ خاصی خوش اخلاق تھی، پھر بھی ہنسنے لگی۔ ارے نہیں، ہمارا معاملہ ذرا الگ ہے۔ اصل میں میرے سسر آج سے بہت سال پہلے اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں آ بسے تھے۔ کچھ خاندانی جھگڑوں اور دشمنیوں وغیرہ کے مسائل تھے۔ میرے سسر نے تمہارے سسر مشل خان سے پناہ کی درخواست کی اور بس ان کی اجازت ملنے پر ہم یہاں آ گئے، لیکن میرا میکا اور میرے خاوند کے کئی دوسرے رشتہ دار چونکہ ادھر ہی ہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تمہاری ماں مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ تمہیں میں نے حاجرہ خانم کے گھر دیکھا تھا، تم ان کے بچوں کو پڑھانے جاتی تھی نا؟ اوہ ہاں، گل عویزہ کو ایک دم یاد آیا، میں نے بھی آپ کو وہیں دیکھا تھا۔ آپ خانم کی دوست ہیں نا؟ ہاں مڑے، مجھے تو گاؤں جا کر سکون سے بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوتا، اتنا ملنا ملانا ہو جاتا ہے کہ پوچھو مت۔ آپ کو گاؤں آنے جانے میں پرابلم نہیں ہوتی؟ میرا مطلب ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا اس طرح کھلم کھلا آنے جانے پر؟ وہ حیران تھی، اس لیے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بالکل نہیں، پھر وہ بلاور اور کھانا تو پکے دوست ہیں میرے شوہر کا۔ اب جب خان ہمارے ساتھ ہے تو کسی کی کیا جرت کے اعتراض کرے۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ لو، تمہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ پھر ہنسی۔ اپنے بخت لالا کا ڈرائیور ہے میرا شوہر، ولی بخش۔ ولی بخش؟ گل عویزہ نے زیر لب دہرایا۔ یہ نام تو وہ روز حویلی میں سنتی تھی، بخت لالا کا ڈرائیور اور بلاور خان کا دوست۔ کچھ عجیب سا احساس جاگا اندر کہیں۔ بخت کے نام پر تو وہ ویسے بھی آج کل خوب چونک جایا کرتی۔ فوراً وہاں سے اٹھ کر ناز بھابھی کے پاس آئی۔ وہ کچن میں قہوہ بنا رہی تھیں، ساتھ نصیبہ بھی تھی، لیکن اسے گل عویزہ نے باہر بھیج دیا۔ بھابھی، یہ ولی بخش کیسا بندہ ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ کیوں؟ وہ بے طرح چونکی۔ خیر تو ہے؟ نہیں، وہ اس کی بیوی ابھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اس سے پتہ چلا کہ ولی بخش بلاور کا دوست ہے اور بخت لالا کا ڈرائیور۔ ہاں، بہت شاطر آدمی ہے، کسی کے ساتھ بھی مل سکتا ہے اور کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بخت اس پر اتنا اعتبار کیوں کرتا ہے۔ شاید کسی فائدے کے لیے۔ گل عویزہ نے بے ساختہ اپنا تجزیہ بیان کیا تو ناز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر تائید میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔
کل دوپہر کا پروگرام بنا ہے بلاور؟ ولی بخش کی آواز ماؤتھ پیس سے ابھری تو بلاور کی ساری حصیں بیدار ہوئیں۔ کتنے بجے؟ دوپہر کے آس پاس کا سن رہا ہوں۔ اس کے ساتھ مہمان ہیں نا، شاید دوپہر کا کھانا کھا کر نکلیں۔ یعنی 2 لوگ ہیں؟ بلاور نے تھوڑی دیر رک کر سوچا۔ ہاں، فی الحال تک تو یہی پروگرام ہے کہ اسجد خود ڈرائیور کے ساتھ جائے گا، باقی میں ساتھ ساتھ تمہیں ساری صورتحال سمجھاتا رہوں گا۔ بس تم پلان میں رتی برابر تبدیلی نہ کرنا، جیسا خان نے سمجھایا ویسا ہی کرنا۔ میری طرف سے بے فکر رہا کرو ولی، بلاور کی بات ایک ہی ہوتی ہے، جو طے کر دیا بس وہی زندگی کا مقصد ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم اپنے خان کی بات کرو، اس بار بھی ہیرا پھیری ہوئی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انجام کی فکروں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ولی بخش نے مسکرا کر دل میں سوچا اور فون بند کر دیا۔ بکرے کے بھنے ہوئے گوشت اور کابلی پلاؤ سے مکمل انصاف کرنے کے بعد فراز نے ہاتھ منہ دھو کر کلی کی اور تولیے سے چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف مڑا۔ کب نکلنا ہے اسجد؟ 2 تو ہم نے یہیں بجا دیے۔ بس یہیں جرگے تک جانا ہے۔ اعظم کاکا نے کسی ضروری کام کے لیے بلاوا بھیجا ہے، واپس آتا ہوں تو چلتے ہیں۔ تم چائے وغیرہ پی لینا اس دوران۔ نہیں یار، فی الحال چائے پینے کا موڈ نہیں، خوب ڈٹ کر کھایا ہے۔ میرا پروگرام تھا راستے میں کہیں چھپر ہوٹل سے چائے پئیں گے، خوب انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے، زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ جانے کیا کیا پلان کر کے بیٹھا تھا۔ اسجد مسکرانے لگا۔ وہ اسجد اب کہاں سے لاؤ گے؟ وہ محض دل میں سوچ کر رہ گیا، لیکن وہ دوست تھی کیا جو دوست کے دل کی بات نہ سمجھ سکے۔ فراز اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ مایوسی کے انتہا میں بھی ایک امید ضرور چھپی ہوتی ہے، خصوصاً جب ہم اس پروردگار پر پورا یقین رکھتے ہوں۔ اسجد نے تائید میں سر ہلایا۔ میں جاؤں؟ ہاں، فراز کچھ سوچتے ہوئے سر کھجایا۔ میرا خیال ہے ساتھ ہی نکلتے ہیں، حجرے سے ہوتے ہوئے آگے نکل جائیں گے، یہاں بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے تھوڑا میں بھی گھوم پھر لوں گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اسجد نے فوراً اتفاق کیا۔ چلو پھر تمہارا سامان رکھوا دیتا ہوں، میں ذرا اماں جی سے مل کر آتا ہوں۔ بابر کو چند ضروری ہدایات دیکھ کر وہ حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پشاور میں چند ایک ضروری کام تھے، اس لیے فراز کو چھوڑنے کا پروگرام اس نے خود ہی بنا لیا۔ گل آویزا، او گل آویزا، کہاں ہو؟ ناز بھابی کی گھبرائی ہوئی آواز پچھلے حصے میں سن کر وہ از حد حیران باہر آئی۔ دوپہر کے کھانے سے فراغت پا کر وہ روزانہ ہی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے لیے اپنے کمرے میں واپس آ جاتی تھی۔ حیران ہونے کی وجہ فقط یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ اس حصے میں کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ بھابھیوں وغیرہ سے تو خان بیگم کی موجودگی میں ہی ملاقات ہو پاتی۔ ناز بھابی کا بلا جھجک اسے پکارتے ہوئے یہاں آنا واقعی عجیب تھا۔ بھابی آپ؟ اس نے حیرت سے چاروں جانب دیکھا۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا، جمال بی بی کا کمرہ بھی خالی تھا، بھابی کے ساتھ ان کی 3 سالہ پشمینہ بھی تھی۔ کسی کو نہیں پتا میں یہاں تمہارے پاس آئی ہوں، سب ہی اپنے کمروں میں تھیں شاید، اور پتہ چل بھی گیا تو کہہ دوں گی کہ پشمینہ کھیلتے ہوئے ادھر نکل آئی تو اسی کو لینے آئی ہوں۔ تم چھوڑو ان باتوں کو۔ اس سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے ابھی بخت کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا، تو تم ذرا حوصلے سے سننا خدا کے لیے، اور جو بھی بن پڑے جلد از جلد کرو، وقت بہت کم ہے۔ کیا ہوا بھابی؟ کیا سنا آپ نے؟ دل آویزا کا دل لمحے کو ڈوب گیا۔ وہ اصل میں، ناز نے کامتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھاما۔ وہ اس وقت ٹھنڈی یک ہو رہی تھی، لہجے میں خوف کی واضح لرزش تھی۔ میں اپنے گھر کی بیٹھک صاف کر رہی تھی، باغ کی طرف والی کھڑکی کھلی تھی، بخت باہر باغ میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کا مشکوک انداز دیکھ کر میں قریب جا کر کان لگائے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، بلاور جیسے ہی خان کا کام تمام کرے تم وہیں پر بلاور کو بھی مار دینا، ادلا بدلی کا گیم اسی ایک حملے میں برابر کر دو۔ گل آویزا، خان سے اس کی مراد سوائے اسجد کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسجد کہاں ہے اس وقت؟ اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو روکو کسی طرح، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، تم تو جانتی ہو۔ ناز بھابی کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا، جبکہ گل آویزا کے اوسان تو اسجد کا سن کر ہی خطا ہو گئے۔ وہ کسی مورتی کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ہوش میں آؤ گلے، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے اور میں جا رہی ہوں، کہیں بخت کو کسی قسم کا شک نہ ہو جائے۔ ناز نے باقاعدہ سے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں خان کو کچھ نہیں ہونے دوں گی بھابی، آپ جائیں۔ اس نے ایک جذب سے بھابی کا ہاتھ دبایا اور ناز پہلی مرتبہ قدرے سکون محسوس کرتی پشمینہ کو لیے واپس چلی گئی۔ بلاور لالا اسجد کو جان سے مارنے جا رہا ہے، وہ بھی بخت کے حکم سے، اور اسجد وہ فراز کے ساتھ پشاور جا رہا ہے۔
اگر خان ابھی نہیں نکلا تو اسے روکنا ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور الماری سے اپنا موبائل نکالا۔ لمبی سوچ بچار کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اسجد کا نمبر ملایا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی لیکن وہ کال نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے کال آف کی اور بلاور کا نمبر ملا دیا، لیکن اس نے بھی کال ریسیو نہیں کی۔ ذرا دیر رک کر اس نے سوچا اور ہمدان کو فون کیا اور اسے کہا کہ فوراً بلاور خان کے ڈیرے پر جائے اور اگر وہ وہاں موجود ہے تو اس کی بلاور سے بات کرا دے۔ ہمدان اس کے کہنے کے مطابق فوراً ہی ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ اب اور کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے لب کاٹے۔ خان بیگم کو بتا دوں، لیکن کیا کہوں؟ ناز بھابی کا نام کسی قیمت پر نہیں لے سکتی۔ کسی بچے کو دوڑاؤں ڈیرے کی طرف یا جمال بی بی حاضر جان کو ڈیرے سے بلائے؟ اور اچانک اسے اچھوتا خیال سوچا۔ فی الحال پچھلے حصے میں وہ بالکل اکیلی تھی، تو کیوں نہ خود؟ لپک کر اس نے الماری سے اپنا برقع نکالا اور بھاگتے بھاگتے ہی اوڑھ کر استبل کے درمیانی دروازے پر آئی۔ لکڑی کا ٹکڑا ہک میں سے نکال کر دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ استبل میں سوائے گھوڑوں کے کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر ڈیرے کے دروازے پر آئی، اپنی طرف کی کنڈی کھول کر زور دیا، لیکن دروازہ دوسری طرف سے بھی بند تھا۔ اس نے بنا سوچے زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد بابر نے دروازہ کھولا اور اب وہ حیرت سے ایک برقع پوش کو دیکھ رہا تھا۔ خان کہاں ہے بابر بھائی؟ جی خان تو شہر کے لیے نکل چکے ہیں، انہیں فون ملائیں اور روکے جانے سے۔ وہ کب نکلے تھے؟ جانے کا سن کر گل عویزہ کا دماغ پھٹنے سے لگا۔ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ بابر بیچارہ تو یہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اس سے کس انداز میں بات کرنی ہے۔ ان کی جان کو خطرہ ہے بھائی، انہیں کسی بھی طرح روکیں، جلدی فون ملائیں۔ اب کی بار وہ شدت سے چلائی۔ بابر نے گھبرا کر موبائل جیب سے نکالا اور اسجد کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی ہے لیکن وہ اٹھا نہیں رہے، شاید ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور موبائل بھی جیب میں ہوگا۔ تو اب کیا کریں؟ کیا آپ ان کے پیچھے جا سکتے ہیں؟ جی میں اب یہی سوچ رہا ہوں، میں دوسری گاڑی میں نکلتا ہوں۔ انہیں نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا اندر گیا اور غالباً آدھے منٹ کے اندر اندر بابر اور رستم دونوں کار میں بیٹھ کر اس کے سامنے حویلی کے گیٹ سے باہر نکلے۔ وہ بھی درمیانی دروازہ بند کر کے تیزی سے کمرے میں آئی۔ موبائل اٹھایا تو ہمدان کی مس کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً نمبر ملایا۔ بلاور نہیں ہے گلے، یہ لو زرتاج کاکا سے بات کرو۔ ہمدان نے کال ریسیو کرتے ہی کہا اور موبائل شاہد کاکا جان کی طرف بڑھایا۔ کیا بات ہے عویزہ، کیا کام ہے؟ بلاور سے زرتاج کاکا کی باروب آواز موبائل میں گونجی۔ کاکا جی، بلاور کیا اسجد کی جان لینے والا ہے؟ اس نے ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ بڑے خان کی آواز نہایت سخت اور کھردری ہو گئی۔ بلاور کی جان کو خطرہ ہے کاکا جان، وقت ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے۔ بلاور کے ہاتھوں اسجد کو مروا کر وہ موقع پر ہی بلاور کو بھی مروانے والا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جلدی کچھ کریں، اسے روکیں کسی طرح۔ گل عویزہ نے ان کے نفرت امیز لہجے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری تفصیل سے آگاہ کیا اور زرتاج خان تو جیسے آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ مجھے بلاور کو روکنا ہوگا، ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً موبائل آف کیا۔ گل عویزہ نے تھکے تھکے انداز میں پیشانی مسلی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب بس اللہ کے حضور ڈھیروں دعائیں مانگنے کا وقت تھا۔ پروردگار سے مدد طلب کرنی تھی، اتنی کہ جس سے بری تقدیر کا لکھا مٹ جائے۔ وہ خیال آنے پر فوراً ہی وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی تنہائیوں میں یوں ہماری یاد آئے گی، اندھیرے چھا رہے ہوں گے کہ بجلی کود جائے گی۔ کبھی تنہائیوں میں یوں۔ اسجد نے ڈیش بورڈ کے اندر سے خوب چھانٹ کر ایک سی ڈی نکالی۔ مبارک بیگم کی دل سوز آواز میں خوبصورت نغمہ گاڑی میں گونجا تو فراز نے ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا کہ مجنوں میاں کو ایک بار پھر حسب حال گانا مل گیا تھا۔ ہنس لو جی بھر کے۔ اسجد نے تیوری چڑھائی۔ اللہ کرے تمہارے سر پر بھی عشق کا ایسا ڈنڈا پڑے 14 طبق روشن ہوں گے، تب ہی کسی مظلوم کی کیفیت ٹھیک سے سمجھ آئے گی۔ یہ دعا تو ہرگز نہیں لگ رہی۔ فراز نے مسکرا کر رخ موڑا۔ ایسے دوست دعا کے حقدار نہیں ہوتے۔ اسجد بھی ہنس پڑا۔ ویسے خوش قسمت ہے وہ، نفرت کے دعوے بھی کرتے ہو اور تنہائیوں میں یاد بھی اسی کو کرتے ہو۔ نہ محبت پر اختیار ہے، نہ دل سے اٹھتے درد پر۔ اس کے صاف سچے جواب پر فرزار کا دل کٹ کر رہ گیا۔ چھوڑو یہ اداس دکھی نغمے سننا، خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کرو، نہ کہ مزید طاری کرنے کی۔ فراز نے آگے بڑھ کر پلیئر آف کیا، تب ہی سامنے سے آتی ایک کالے رنگ کی کار جب بائیں طرف سے گزرتے ہوئے عین ان کی جیپ کے مقابل آئی تو اچانک 3 فائر ہوئے۔ اسجد کو اپنے کندھے سے تھوڑا نیچے بازو سے گرم سیال سا ابلتا نظر آیا اور اس نے پلیئر آف کرتے فراز کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے دیکھا۔ وہ اچانک ہی بے سدھ ہو کر گرا تھا۔
اسجد کی اسٹیئرنگ پر گرفت کمزور ہوئی تو جیپ بری طرح لڑکھڑا کر سڑک کے کنارے تک چلی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حملہ آوروں کی کار اب ٹرن لے رہی تھی، یعنی وہ لوگ اب دوسرے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسجد نے گاڑی سیدھی کر کے دوبارہ سڑک پر ڈالنے کی کوشش کی۔ پچھلی کار اب مکمل ٹرن لے چکی تھی اور یقیناً اب تیزی سے ان کی طرف بڑھنے والی تھی، لیکن اچانک پیچھے سے ایک اور کار ان کے قریب آئی اور اس کالی کار کو دھکا مار کر سڑک کے کنارے تک دھکیلا اور وہ سڑک سے اتر کر رک گئے۔ اسجد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے فراز کو ٹٹولا۔ فراز کیا ہوا؟ اسجد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، جانے مدد بھی کہاں سے اور کیسے آئی تھی۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مڑ کر آتی گاڑی کو دوسرے حملے سے روک دیا گیا تھا۔ وہ جلد از جلد فراز کی حالت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے پیچھے کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سڑک سے اتر جانے والی کار اب سنبھل کر دوبارہ تیزی سے اسی طرف کو آ رہی تھی۔ دوسری گاڑی BC کے پیچھے تھی۔ اسجد نے اپنی سیدھی کھڑی کار کو فوراً دوبارہ نالے کی طرف موڑا تاکہ دشمن اگر قریب سے گزرتے ہوئے دوبارہ فائر کرے تو اس کے سامنے جیپ کی پشت آئے، لیکن دشمن کی کار اب حملے کے بجائے اپنے بچاؤ کے چکر میں تھی۔ تب ہی تیزی سے نکل کر بھاگتی چلی گئی۔ خان آپ ٹھیک تو ہیں؟ دوسری گاڑی سے رستم اور بابر نکل کر جیپ کی طرف بھاگے۔ اسجد نے انسنی کر کے فراز کو سیدھا کیا۔ بازو کی گولی تو صاف نظر آ رہی تھی، دوسرا خون کا نشان کمر کے آس پاس کہیں تھا۔ بابر نے قمیض اوپر کر کے خود نکالنے کی جگہ دیکھی اور کندھے پر رکھا اپنا صافہ اتار کر فوراً اس کی کمر کے گرد باندھا۔ رستم نے اسی تیزی سے رومال جیب سے نکال کر اس کے بازو پر کسا اور پھر اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا، جلدی کرو۔ اپنے بازو کو ہاتھ سے دباتے ہوئے وہ تیزی سے کار کی جانب آیا۔ خان آپ کا کندھا، رستم گھبرا کر اس کی طرف لپکا۔ اسجد کی بائیں سائڈ پوری خون سے بھری ہوئی تھی۔ خان آپ کو بھی گولی لگی ہے؟ بابر بھی حواس باغتا ہوا آگے بڑھا۔ فراز کو دیکھو بابر، وقت ضائع مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بری طرح اس پر برس پڑا۔ بے سود پڑے فراز کو دیکھ کر وہ ہرگز اپنے آپے میں نہیں رہا تھا۔ بابر نے بس چند سیکنڈ لیے سوچنے کے لیے اور رستم کی طرف دیکھا۔ میں فراز کو لے کر نکلتا ہوں، تم خان کی جیپ میرے پیچھے لے آؤ۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر کار سٹارٹ کر دی۔ رستم نے اس دوران اپنے کندھے کا کپڑا اتار کر اسجد کے بازو پر باندھا۔ بابر کے روانہ ہوتے ہی اس نے اسجد کو جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور اسٹیئرنگ سنبھال کر جیپ بابر کے گاڑی کے پیچھے ڈال دی۔ اسجد نے سیٹ سے سر ٹکایا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ہوش میں رہنا چاہتا تھا، جلد از جلد شہر پہنچنے اور فراز کو خیریت سے دیکھنے کی خواہش میں آنکھیں کھلی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ اختیار سے باہر ہو رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں وہ بھی ایک سائیڈ کو لڑک گیا۔ کاش میں بھی بابر بھائی کے ساتھ گاڑی میں چلی جاتی۔ جانے خان کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کس سے پوچھوں خیریت کی خبر؟ اعصاب جیسے گل اویزہ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اسجد کی سلامتی کی دعا مانگتے وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ بچانے والی ذات ایک تمہاری ہے میرے مالک، خان کو کچھ نہ ہونے دینا، اس کی حفاظت فرمانا مولا۔ اسے مسلح پر بیٹھے شاید 15 یا 20 منٹ ہی گزرے تھے جب حویلی کا بڑا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑانے کی آواز آئی۔ یا اللہ خیر! وہ جو کسی جیپ یا گاڑی کی آواز سے کان لگائے بیٹھی تھی بے تابانہ بھاگ کر حویلی کے اگلے حصے میں آئی۔ جمال بی بی پورے صحن میں چلاتی پھر رہی تھیں، خان کو گولی لگ گئی۔ خان بیگم بھی دروازے کے اس طرح عجلت میں بجائے جانے کی وجہ سے برآمدے میں آ گئی۔ کسے گولی لگ گئی؟ کون تھا دروازے پر؟ سینے پر ہاتھ دھرے وہ صحن میں اتر آئیں۔ وہ خان بیگم، حاضر جان آیا ہے گیٹ پر، اسے رستم نے فون پر بتایا۔ اسجد بچے کو شہر کے ہسپتال میں لے گئے ہیں، اس کے دوست کو بھی گولی لگی ہے۔ ہائے میرے اللہ! انہوں نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ بیٹیوں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور گل اویزہ ستون کو تھامے پیچھے بیٹھتی چلی گئی۔ یہی تھی تمہاری منصوبہ بندی اور یہی ہیں تمہاری دوستیاں، نہ کسی سے مشورہ نہ صلاح، بندوق اٹھائی اور چل پڑے میاں جان لینے۔ زرتاج خان کسی شیر کی طرح حویلی کے درمیان کھڑے دھاڑ رہے تھے۔ سنبھالو اپنے سپوت کو اور شکرانے کے 2 نفل پڑھ ڈالو، موت کے منہ سے بچ کر نکلا ہے کمبخت۔ دشمن تو جانے مرتا یا نہیں، ادھر تیری حویلی میں ضرور بین اٹھ رہے ہوتے۔ انہوں نے بیوی کو دیکھ کر کہا اور انہوں نے ایک ٹہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ احسان مانو اس غریب کا جو تمہیں اپنا بھائی کہتی ہے۔ بار بار بیچاری ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ کسی طرح تیری جان بچا لوں۔ تو کون آیا میری مدد کو؟ بلاور نے بھویں تان کر بے ساختہ شکوہ کیا تو زرتاج خان نے مزید پتنگے لگے اسے دیکھا، اور جو رستم اور بابر اچانک فرشتہ بن کر آئے تھے وہاں، انہیں دیکھ کر تیرا وہ لومڑی ولی بخش اپنے ساتھیوں سمیت دم دبا کر بھاگ نکلا۔ ولی بخش؟ بلاور نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ وہاں کیسے آ سکتا ہے؟
اس سے تو صرف فون پر رابطہ تھا۔ جھوٹے ہیں وہ سب، دھوکے باز، تمہارے ہاتھوں اسجد کو مروا کر تمہارا کام تمام کرنے والے تھے۔ میں پرانے روڈ سے چکر کاٹ کر نکلا تو اپنی آنکھوں سے اسے بھاگتا دیکھا۔ اب پوچھ ذرا اس سے کہ بابر اور رستم کو آتے دیکھ کر کیوں تیری مدد کو سامنے نہیں آیا، اور یہ بھی پوچھ کہ جھاڑیوں میں چھپا وہ وہاں کیا کرنے آیا تھا۔ کیا اس نے بتایا تھا تجھے کہ وہ بھی یہ ساری کارروائی دیکھنے وہاں آئے گا؟ اگر نہیں بتایا تھا تو خود سوچ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ لیکن افسوس، یہ سب سوچنے کے لیے کھوپڑی میں ایک چیز ہونا بہت ضروری ہے۔ شکر پڑھ کہ رستم اور بابر نے فائرنگ نہیں کی، ورنہ اپنے خان کی محبت میں وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ بھی شاید اسجد خان کا حکم ہے انہیں۔ نام نہ لیں میرے سامنے اس کم ظرف کا۔ بلاور اب کھسیانہ ہو کر بلا وجہ چونچ لڑا رہا تھا۔ یوں کرو تم پورے گاؤں کو کسی بم سے اڑا دو۔ زرتاج خان نے بھپر کر اس کی طرف دیکھا۔ او میاں، یہ خون خرابہ ہی کرنا تھا تو کیوں ایک یتیم لڑکی کو ونی کی بھینٹ چڑھایا؟ لڑنے مرنے دیتے قبیلوں کو آپس میں۔ آج بڑا ترس آ رہا ہے گل اویزا پر، آپ بھی تو شامل تھے اس پورے قصے میں۔ بلاور کی کھوپڑی ایک مرتبہ پھر گھومی۔ تیری طرح احسان فراموش نہیں، میری اولاد کو موت کے منہ سے بچانے والی کو برا بھلا کہوں؟ نہ ہی یہ زرتاج خان کا شیوا ہے اور نہ ہی ایک سردار کی شان۔ آخر کو وہ ایک باپ تھا، مجبور ہو کر بتانا ہی پڑا کہ اس کی جان انہیں کتنی عزیز ہے۔ بلاور ان کے چلے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسجد کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر اسپتال کی چھت کو پایا۔ دھیرے دھیرے حواس بھی بیدار ہونے لگے اور فراز کوندے کی طرح ایک نام ذہن میں لپکا اور یک لخت ساری حصیں ایک جھٹکے سے ہوشیار ہو گئیں۔ خان، آپ کو ہوش؟ بابر آگے بڑھا۔ فراز کیسا ہے؟ اسجد نے فی الفور اس کی بات کاٹی۔ خان، ان کا آپریشن جاری ہے، پسلی کی گولی کہیں پھنس گئی ہے، بازو کی البتہ نکال دی گئی۔ اوہ، اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ یا اللہ، فراز کو کچھ نہ ہو، اسے بچا لو میرے مولا۔ میری محبت میں مجھ سے ہمدردی کرنے وہ وہاں آیا تھا، مہمان تھا وہ میرا۔ تکلیف کی شدت اتنی بڑھی وہ ڈرپ کی پرواہ کیے بغیر اٹھ بیٹھا، اور حالانکہ اٹھ کر بیٹھتے ہی اسے زور کا چکر آیا، لیکن بمشکل اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ جب تک فراز کی خیریت معلوم نہ ہو جاتی اسے کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں، اسے ہٹانے میں مدد کرو میری۔ اسجد نے روب سے بابر کو مخاطب کیا۔ خان، بس تھوڑی دیر رک جائیں، رستم آپریشن تھیٹر کے باہر ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ابھی کچھ مت کھولیں خان، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ بابر نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اچھا جلدی جاؤ اور دیکھ کر مجھے بتاؤ۔ جی خان، ابھی آیا۔ وہ فوراً باہر لپکا، لیکن آپریشن تھیٹر کی جانب جاتے ہوئے بھی نرس کو اس کے پاس بھیجنا نہیں بھولا۔ اسجد نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل فون ہاتھ میں لیا۔ فراز کے گھر والوں کو اطلاع دینا ضروری تھا، لیکن کیا کہوں؟ اوہ فراز، اسجد نے تھک کر ہاتھ نیچے گرائے، پلکوں سے بے ساختہ آنسو ٹوٹ گرا۔ ساتھ نہ چھوڑنا میرے یار، میں زندہ نہیں بچوں گا۔ اس نے ماتھا اپنی ہتھیلی پر گرایا۔ خان، آپریشن مکمل ہو گیا، فراز صاحب خطرے سے باہر ہیں۔ بابر بھاگ کر بیڈ کے نزدیک آیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اسجد نے جوش سے اس کا بازو پکڑا۔ بالکل سچ خان، مجھے ڈاکٹر نے خود بتایا۔ نرس، میری ڈرپ کھول دیں پلیز، جسٹ فار سم ٹائم۔ وہ اس کی شخصیت کے روب میں آ کر فوراً آگے بڑھی اور ڈرپ اس کے ہاتھ سے الگ کر کے اوپر کیپ چڑھا دی۔ پیر جوتے میں گھسا کر وہ بابر کے سہارے اٹھا، طبیعت بے حال، لیکن قدموں میں عجیب سی تیزی تھی۔ باہر آئے تو عین اس وقت آپریشن تھیٹر سے ایک اسٹریچر باہر آیا جسے وارڈ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اسٹریچر کے نزدیک آیا۔ فراز ہوش میں نہیں تھا، لیکن صحیح سلامت تھا۔ اسے وارڈ میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ اسجد اور بابر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ اسجد نے پہلے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور پھر بے ساختہ فرش پہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سجدے سے اٹھ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ فراز کے گھر والوں کو اب اطلاع دی جا سکتی تھی۔ فراز کی ڈسٹربنس کے خیال سے وہ بابر کو لیے باہر آ گیا۔ آپ کا کافی خون بہہ گیا تھا سر، آپ کو فی الحال چلنے پھرنے کی اجازت نہیں، پلیز آپ اپنے بیڈ پر ریسٹ کریں۔ وہ فراز کے گھر والوں کو اطلاع دے کر مڑا تو ایک وارڈ بوائے اس کے قریب آیا اور باقاعدہ بازو سے پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اسجد سمجھ گیا کہ ضرور یہ اس نرس کی مہربانی ہے جس نے مجبوراً ڈرپ تو کھول دی، لیکن محترمہ مطمئن ہرگز نہیں تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وارڈ میں واپس آ گیا۔ ذہن میں کچھ سوالات ابھر رہے تھے۔ اس نے بابر کو روک لیا۔ تم لوگ کس کے کہنے پر پیچھے آئے تھے؟ حملے کا کیسے پتہ چلا؟ خان، وہ گھر سے ایک بی بی آئی تھیں، اندر استبل کے راستے سے، بس یہی کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، کسی طرح آگے جانے سے روکنا ہے آپ کو۔ وہ سر جھکائے مؤدب سا تفصیل بتا رہا تھا۔ اسجد نے بی بی پر ابھی سوچ بچار کا آغاز ہی کیا تھا کہ رستم کمرے میں آیا۔ خان،
پولیس کے 2 بندے آئے ہیں، شاید بیان لینا ہے۔ ہاں آنے دو۔ اس نے لیٹ کر سرہانے پر سر ٹکایا۔ فراز کے ابو اور بڑے بھیا بھی آنے والے تھے۔ فی الحال تمام ضروری معاملات نپٹانے تک وہ یہیں تھا۔ اماں جان کے خیال سے البتہ اچانک ہی کافی ڈسٹرب ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ فراز کی وجہ سے اتنا اپسیٹ تھا کہ ان سب باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، لیکن ریلیکس ہوتے ہی دماغ دوسرے اہم معاملات کی طرف منتقل ہونے لگا۔ گھر والوں کو بتایا تھا بابر؟ جی خان، راستے میں ہی خبر کر دی۔ اور اب؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ جی خان، خیریت کی اطلاع بھی دے دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ قدرے مطمئن سا ہو کر لیٹ گیا۔ سارا کیا دھرا اس منحوس لڑکی کا ہے، جب سے آئی ہے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ خان بیگم اپنا سر باندھے تخت پر لیٹی تھیں۔ ونی کا فیصلہ مصیبتیں ٹالنے کے لیے کیا تھا، نہ کہ دعوت دینے کے لیے۔ روز میرے بچے کو نئی امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہاں چھپا کر رکھوں؟ وہ رونے لگی تھیں۔ ساری بیٹیاں پاس بیٹھی انہیں تسلی دے رہی تھیں۔ گل عویزہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ آج کے واقعے کو 3را دن تھا۔ اسجد صبح ہی رستم اور بابر کے ساتھ شہر سے واپس آیا۔ فراز کو آج ہی ڈسچارج کیا گیا۔ اسجد اب تک اسی کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا۔ اسے اس کے گھر پہنچا کر وہ سب گاؤں کو لوٹے۔ اس کے اپنے بازو پر بھی پٹی بندھی تھی۔ کافی دیر تک وہ ماں اور بہنوں کے ساتھ بڑے کمرے میں بیٹھ کر حال احوال کرتا رہا اور ابھی کچھ گھنٹہ بھر پہلے ہی آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گل عویزہ نے اس کی ساری باتیں کچن میں کھڑے رہ کر سنی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بھی وہ اپنے کمرے میں نہیں گئی، حتیٰ کہ مغرب کی اذانیں ہونے لگیں۔ نماز ادا کر لینے کے بعد رات کا کھانا بھی کھا لیا اور اسجد کو اس کا کھانا اگرچہ کمرے میں پہنچا دیا گیا، لیکن جانے کیوں آج اس کا ڈھیٹ بن کر اسجد کے آس پاس رہنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر خان بیگم کو اس کی مسلسل یہاں موجودگی کھٹک رہی تھی اور انہوں نے باقاعدہ جھاڑ کر گل عویزہ کو اس کے کمرے کی طرف بھیج دیا اور وہ بادل ناخواستہ اپنے کمرے میں تو آ گئی، لیکن مضطرب اور بے چین تھی۔ بے دہانی کا یہ عالم تھا کہ گھنٹوں اس نے ایک ہی جگہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے گزار دیے۔ جمال بی بی اور بیٹیاں کب کی اپنے کمرے میں آ کر سو چکی تھیں۔ رات بھی کچھ آدھی تو گزر ہی گئی تھی، لیکن کسی خیال کے تحت وہ اٹھ کر برآمدے میں آئی تو ایک طرف ہو کا عالم تھا۔ رسک اٹھانے کی عادت اچانک ہی ہر احتیاط پر غالب آ گئی۔ اس نے گہری سبز شال اپنے گرد اوڑھ کر ایک چیز اس کے اندر چھپائی اور بنا سوچے سامنے والے حصے کا رخ کیا۔ بھلے سے وہ پرجوکین تھی کہ اس وقت کسی نے باہر نہیں ہونا، لیکن پھر بھی انداز میں ایک فطری سی جھجک تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ لگی آہستہ روی سے سامنے کے حصے میں آئی۔ برآمدے میں داخل ہو کر دبے پاؤں بڑے کمرے کا رخ کیا۔ کسی کے ہونے کا خدشہ بس یہیں ہال میں تھا۔ اگر ہال خالی مل جاتا تو پھر خان کے کمرے تک پہنچنے میں اور کوئی دقت نہیں تھی۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے صرف سر آگے کر کے ہال میں جھانکا۔ ہلکی سبز روشنی میں نہ صرف ہال خالی ملا بلکہ سبھی کمروں کے دروازے بھی بند تھے۔ وہ سانس بحال کرتی اندر آ گئی۔ اب تو بس ایک ہی ممکنہ رکاوٹ اس کے درمیان حائل تھی کہ خان کے کمرے کی چٹکنی اندر سے چڑھائی نہ ہو۔ اس صورت میں سوائے واپسی کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتی آگے بڑھی اور دروازے پر ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ دیا اور گویا اس کی مراد بھر آئی، کیونکہ دروازہ غیر آواز سے کھل گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شال درست کر کے اندر جھانکا۔ بیڈ پر کمبل اوڑھے وہ یقیناً خان تھا، جو آس پاس سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ وہ دروازے کو ہلکا سا مزید کھول کر اندر آ گئی اور پھر احتیاط سے چٹکنی بھی چڑھا دی۔ کمرے میں کوئی نائٹ بلب وغیرہ آن نہیں تھا، کیونکہ جنوبی سمت کی بڑی کھڑکی پر سے پردہ ہٹا ہوا تھا اور پورے چاند کی ٹھنڈی روشنی اندر تک آ رہی تھی۔ اب اس کی نظریں وضاحت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ گل عویزہ نیچے قالین پر 2 زانوں بیٹھ کر بغور اسے دیکھنے لگی۔ پچھلے 3-4 دنوں سے بے تابی کا حاصل تھی اس کی دید، جس سے وہ اس وقت سیراب ہو رہی تھی۔ اسی لمحے گل عویزہ کو محسوس ہوا محبت کا سارا حسن جیسے محبوب کو ایک نظر دیکھ لینے میں مخفی ہے۔ اسے یہاں آنے کے فیصلے پر اپنے آپ اس کے لب مسکرانے لگے۔ اگر جو یہاں نہ آتی تو بھلا اتنا حسین منظر کب اور کیسے دیکھ پاتی؟ اتنی فرصت سے اپنے محبوب کو دیکھنے کی مہلت جاگتے میں تو شاید عمر بھر اسے نہیں مل سکتی تھی۔ سو وہ اسے دیکھ رہی تھی اور بس دیکھے جا رہی تھی۔ وہ صاف ستھرے کھرے دل اور موتیوں سے شفاف جذبات کا مالک، سیدھا سا اس کا خان۔ وہ تو بالکل بے قصور تھا، نہ وہ قاتل ہو سکتا تھا نہ فریبی، صرف محبت کرنے والا، پیار لوٹانے والا، سیدھے سچے جذبوں کی قدر کرنے والا، صرف اور صرف محبت کی زبان سمجھنے والا، اس کا اپنا خان۔ وہ کیوں نہیں سمجھ پائی تھی اسے؟ کیوں؟ دل یک لخت موم کی طرح پگھلا۔ اپنے جذبات پر اسے خود قابو نہ رہا۔ ندامت اور شرمندگی کے آنسو ایک لکیر کی طرح گال پر اترے اور وہ بے آواز روتی چلی گئی۔
اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش میں اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا اور نگاہ انجانے میں اسجد کے پیروں پر پڑی جو اس وقت کمبل سے باہر تھے۔ اس شدت سے سردی میں کمبل اس کے پیروں سے ہٹ گیا تھا۔ یقیناً اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوگی۔ بھیگی پلکیں ہتھیلی سے صاف کرتی وہ کمبل درست کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ پھر جانے کیا ہوا، اس نے اپنے ہونٹ اسجد کے ٹھنڈے سفید پیر پر رکھ دیے۔ پچھتاوے کے آنسو ایک بار پھر پوری شدت سے بہہ نکلے۔ کچھ لمحے واقعی بڑے غیر اختیاری کیفیت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ گل عویزہ کو اپنی سسکیوں پر بھی قابو نہ رہا۔ وہ پیشانی اس کے پیروں سے ٹکائے اس کے ٹخنوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی جب دونوں پیر اچانک اس کے ہاتھوں تلے سے پھسلے۔ گل عویزہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسجد جاگ گیا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے بلکہ اٹھ کر بھی بیٹھ گیا۔ بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے سوچا اور شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو کر کھڑکی کے سامنے چلی گئی۔ جانے اس کی غیر متوقع آمد پر وہ کیا سوچ رہا تھا۔ زیادہ حیران نہیں تھا پر خاموش تو تھا۔ گل عویزہ جو اسے زندہ سلامت پا لینے کی خوشی میں بہت سی تلخ حقیقتیں بھلا بیٹھی تھی، خود کو جیسے اس کے سامنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ آنکھیں صاف کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ روی سے چلتی ہوئی اسجد کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کی معافی کے لائق نہیں ہوں خان، پھر بھی اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کا ظرف بہت بڑا ہے۔ مجھے معاف کرنے کے لیے کم از کم اتنا بڑا دل کر لیں کہ میں اپنے ضمیر کی قیدی بن کر یہاں سے نہ جاؤں۔ آپ ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میرے لیے آپ سے دور جانا قدرے آسان ہو جائے گا۔ کہاں جاؤ گی؟ وہ ہنوز اسی سمت میں دیکھ رہا تھا۔ اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہوں خان، اپنے نحوست کے سائے ہمیشہ کے لیے آپ سے دور کر دینا چاہتی ہوں۔ یہ وجود نیرا گرہن ہے آپ کی زندگی پر۔ مجھے آزاد کر دیں خان اور اپنی خوشیوں بھری زندگی میں واپس لوٹ جائیں۔ بھیگی آواز میں بات کا آغاز کرتے وہ اختتام میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسجد کی زندگی سے چلے جانے کا فیصلہ ہرگز زبانی کلامی نہیں تھا، اس سے دور جانے کا پکا ارادہ اس نے پچھلے 2 دنوں کے دوران کر لیا تھا۔ اب چاہے زمانہ اس ونی کو پھانسی پر لٹکا دیتا، خان کی زندگی کے بدلے میں یہ سودا بھی اسے منظور تھا۔ دل نے طے کر لیا تھا کہ اب ہرگز کسی قیمت پر اسے اسجد کے آس پاس نہیں رہنا، سوائے دکھ کے جسے آج تک اس نے کچھ نہ دیا تھا۔ معافی کس بات کی؟ اسجد نے ایک اور مختصر جملے کا انتخاب کیا۔ آپ کو غلط سمجھنے کی، آپ پر شک کرنے کی، آپ کو قاتل سمجھنے کی۔ میرے قصور بہت ہیں خان، آپ شیشے کی طرح صاف، بہتے پانی جیسے شفاف۔ میری تو اوقات ہی نہیں تھی کہ آپ کے سامنے سر اٹھا کر سوال کرتی، کجا کہ ایسے الزامات۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اس روز بابر کے پاس تم آئی تھی استبل کے راستے؟ پچھلی بات جیسے اسجد نے سنی ہی نہیں۔ جی خان، وہ میں تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا مجھ پر حملے کا؟ وہ ہمیشہ ہی آخر کیسے تم اپنے یہ بات جان لیتی ہو؟ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے کڑی تفتیش کر رہا تھا۔ ہر بار کا معاملہ ایک بالکل الگ قصہ ہے۔ اس نے اپنے بھرائے لہجے پر قابو پا کر اب کافی حد تک اپنی حالت سنبھالتے ہوئے وضاحت کا آغاز کیا۔ یہی کیا کم تھا کہ وہ اس سے بولنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ جانے سے پہلے یوں بھی اسے دشمن کے متعلق آگاہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس بار کے حملے میں خبر سراسر اللہ پاک کی مدد کی تھی، اس لیے آپ کے لیے وہ دراصل وہ ذرا دیر کو رکی، مجھے ناز بھابی نے بتایا۔ ناز بھابی؟ اسجد نے حیرت سے دہرایا۔ زمان لالا کی بیوی۔ جی خان، میں انہی کی بات کر رہی ہوں۔ اگر یہ سوال کسی اور نے مجھ سے کیا ہوتا تو میں ہرگز اس کا نام نہ لیتی، لیکن آپ نے پوچھا تو میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ جانے سے پہلے آپ کو ہر بات بتا دوں گی جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ دراصل اس نے پہلی مرتبہ نظریں نیچی کر کے اسجد کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرأت کی۔ آپ پر حملہ بخت لالا نے کروایا تھا۔ بخت لالا؟ پہلا جملہ ہی اسجد کے لیے شاکنگ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا بھائی؟ وہ فون پر کسی کے ساتھ حملے کا پروگرام بنا رہے تھے اور ناز بھابی نے ساری گفتگو اپنے کانوں سے سنی۔ اسی وقت وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں کہ کسی طرح میں آپ کی جان بچا لوں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں مجھ پر حملہ کروائے گا؟ اسجد حیرت سے پورا اس کی جانب مڑ چکا تھا۔ سرد مہری اور بے اتنائی کا رویہ یک لخت حیرت اور استفسار میں بدل گیا۔ پھر بلاور کو اس روز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پہچانا تھا۔ جو آپ نے دیکھا خان وہ بھی ٹھیک تھا، اور جو بھابی نے کہا وہ بھی ٹھیک، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ بلاور اور بخت دراصل آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور بخت لالا کا ڈرائیور ولی بخش درمیان میں رابطے کا کام کرتا ہے۔
لیکن وقت ایسا کیوں کرے گا؟ اور ناز بھابھی تمہارے پاس کیوں دوڑی چلی آئیں؟ انہیں ایسی سچویشن میں اماں جان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کو ہر بات بتاتی ہوں خان، لیکن پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ آپ کی طبیعت؟ میں ٹھیک ہوں، اسجد نے رخائی سے جملہ کاٹا۔ اس کے بچوں جیسے نروٹھے پن پر پہلے تو گل عویزہ مسکرا دی، پھر سوچا، آگے بڑھ کر باقاعدہ اس کو شانوں سے تھاما اور 2 قدم کی دوری پر رکھے بیڈ پر زبردستی بڑھایا۔ گل عویزہ کا یہ ایکشن فوری اور بے ساختہ تھا کہ اسجد کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس گستاخی پر زبان سے کوئی جوابی حملہ کرتا، گل عویزہ نے بیڈ کی پائنتی کی طرف نیچے قلین پر رکھی ڈائری اٹھا کر اسجد کی طرف بڑھائی۔ میری بات بہت لمبی ہے اور آپ کی تکلیف بھی ابھی نہیں، آرام سے بیٹھنا ضروری ہے۔ اور اس نے مطلوبہ صفحہ کھول کر اسجد کے سامنے کیا۔ پہلے یہ پڑھ لیں، پھر مجھے ساری بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اسجد نے حیرت سے ایک نظر گل عویزہ کو دیکھا اور بنا کچھ بولے ڈائری لے لی۔ چھوٹے چھوٹے 6 صفحات اس نے مشکل سے 3 منٹ میں پڑھ لیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اسجد کے ابرو تن گئے۔ میرا صنوبر سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر کیوں اس نے؟ جی خان، یہ بات تو میں اب جان گئی ہوں کہ آپ دونوں میں ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر کس لیے صنوبر نے یہ سب باتیں لکھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مجھے لگتا ہے خان اس کے علاوہ ہر گتھی سلجھ چکی ہے۔ آپ کو یہ چند صفحے پڑھا کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پر شک کرنے اور الزام لگانے کی وجہ یہ ڈائری تھی، اور وہ جھجک کر رکی۔ میں آپ کے حوالے سے ایسی باتیں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ غصے اور حسد نے میرے اندر ایسی آگ لگائی کہ میں نے جانے کیا کچھ کہہ دیا، اور یہ حقیقت بھی مجھے ناز بھابھی سے پتہ چلی کہ صنوبر تو دراصل وقت لالا سے پیار کرتی تھی۔ بھابھی نے انہیں اپنی آنکھوں سے ایک ساتھ دیکھا تھا۔ یہاں پر گل عویزہ نے اسجد کو بریرہ سے ملنے اور اس سے ملاقات میں ناز بھابھی کا اشارہ ملنے کی تفصیل بتائی، مزید یہ بھی کہ کس طرح واپس آ کر وہ ناز بھابھی سے ملی اور وہ ساری باتیں جو اس ملاقات میں بھابھی سے ہوئیں۔ اسجد سنتا گیا اور حیران ہوتا گیا۔ اب گل عویزہ اتنی روانی سے کم از کم جھوٹ تو نہیں گھڑ سکتی تھی، اوپر سے اس کا پر اعتماد لہجہ، ہر بات کا اپنے آپ پر یقین آنے لگا۔ لیکن اب بھی جانے کیوں ہر شاکنگ نیوز، ہر ہلا دینے والی خبر اطلاع پر ایک ہی بات حاوی اور طاری تھی کہ گل عویزہ یہاں اپنے سوالوں کے جواب پانے آئی تھی، اور اسجد کی ذات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اور جانے کیسے اس لمحے گل عویزہ نے اس کی آنکھوں میں ثبت یہ تحریر صاف پڑھ لی۔ خان، ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ ہمیشہ مجھے کیوں اور کیسے ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شروع سے آپ کو ہر بات بتاؤں، اس دن سے جب میں یہاں آئی تھی، بلکہ وہ ذرا دیر کو رکی، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے سے، شاید آپ کے لیے ہر بات سن کر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ میں کس حد تک آپ کی گناہ گار ہوں، میرے قصور آپ معاف بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ گل عویزہ نے درخواست کے انداز میں اسجد سے اجازت چاہی، لیکن وہ چپ سا بیٹھا سامنے کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھے گیا۔ اس کی خاموشی کو نقطۂ آغاز تصور کرتے گل عویزہ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اگر میں اپنی بات صنوبر کے قتل سے شروع کروں تو سوائے ایک لا حاصل بحث کے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے میں اپنی بات کا آغاز ہمدان سے کرتی ہوں۔ بہن کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بنا سوچے سمجھے زرمین باجی کے شوہر کی جان لے لی۔ یہ آپ کے خاندان پر، زرمین باجی پر یقیناً بہت بڑا ظلم تھا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں سے کوئی بھی جا کر ہمدان کو جان سے مار دیتا، لیکن خان بیگم کے حوصلے اور صبر سے کام لیتے ہوئے ونی کی شرط پر جب رکھی گئی، تب ظاہر ہے ہمدان کی بہن ہونے کے ناطے یہ قربانی میرے حصے میں آئی۔ مجھے جب فیصلہ سنایا گیا تو میں بہت روئی، چیخی چلائی، لیکن بلاور نے یہ کہہ کر مجھے رضامند کر لیا کہ تم وہاں جا کر اپنی بہن کے قاتل کو ڈھونڈنا، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ میں خاموشی سے مان گئی، لیکن نہ تو لالا نے میرے سامنے آپ کا نام لیا اور نہ ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ اس معاملے میں ملوث ہوں گے۔ یہاں آ کر میں ویسے رہنے لگی جیسے خان بیگم اور آپ چاہتے تھے۔ 2 ہفتوں تک تو مجھے کسی نے یہ تک نہیں دیکھنے دیا کہ جس سے میری شادی ہوئی وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ 15ویں دن بھی اتفاق کر میں نے آپ کو دیکھا، تب مجھ پر پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ میں تو اپنے محسن کی بیوی ہوں، وہ محسن جس نے انجانے میں میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ذرا دیر کو رکی۔ اسجد اب بغور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ کو وہ دن یاد ہے خان؟ آج سے کوئی 1.5 سال پرانی بات ہے۔ آپ گاؤں سے شہر جا رہے تھے کہ سڑک کے نیچے گھنے درختوں والی جگہ پر آپ نے ایک لڑکی کے چلانے اور مدد مانگنے کی آواز سنی تھی۔ وہاں کچھ آوارہ لڑکے جنہیں آپ نے ہوائی فائرنگ کر کے بھگایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ گل عویزہ نے کسی امید پر اسجد کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی میں تھی خان، جو اس وقت مدد مانگ رہی تھی۔ لڑکے تو بھاگ گئے، میں پھر بھی کچھ دیر تک جھاڑیوں میں چھپی رہی۔ کہیں آپ کی شکل میں نے واضح طور پر دیکھ لی تھی اور آپ کو اپنا محسن سمجھتی تھی۔ آپ تو لڑکوں کے بھاگتے ہی وہاں سے چلے گئے، لیکن میں کبھی
ایک دن بھی آپ کو نہیں بھولی۔ جس روز میں نے آپ کو استبل میں دیکھا اور مجھے پتہ چلا کہ آپ ہی اسجد خان ہیں تو جیسے مجھے جینے کا بہانہ مل گیا۔ اب مجھے قسمت سے شکایت نہیں تھی، مجھے اتنی بڑی حویلی ملی تھی کہ اس کے سامنے سارے شکوے اور زیادتیاں چھوٹی لگنے لگتی۔ میں آپ کو چوری چھپے دیکھنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی اور اسی میں خوش رہتی۔ شادی کے وقت بلاور لالا نے ہی مجھے موبائل ساتھ رکھنے کو کہا تھا تاکہ میں ان سے اور اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہوں۔ پہلی بار بلاور کی بہن یاسمین سے پتہ چلا کہ بلاور آپ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تب میں نے آپ کو میسج بھیجا تاکہ آپ اپنے ساتھ گارڈ رکھا کریں۔ دوسری مرتبہ گودام کے معاملے میں کسی نے کوئی خبر نہیں دی۔ نورزادہ چاچی ویسے ہی باتوں باتوں میں مجھ سے بلاور اور زرتاج کاکا کی عادتوں کے بارے میں بات کر رہی تھی اور ان سے ہوشیار رہنے کی تنبیہ کر رہی تھیں۔ مجھے فوراً ہی خیال آیا کہ مکئی کی فصل کٹنے والی ہے اور بلاور 1 سال پہلے بھی آگ لگانے کی ناکام کوشش کر چکا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس سال بھی وہ ضرور اپنے مشن کے حوالے سے کوئی نئی سازش سوچے گا، کیونکہ جب تک اس کا کام پورا نہ ہو جائے اسے چین نہیں آتا۔ بس جس رات گاؤں والوں کا گلا گودام میں منتقل ہوا میں نے آپ کو میسج بھیج دیا، اور تیسری مرتبہ جب میں اعظم کاکا کی بیٹی کی شادی میں آپ سے ملی تب ایک بار پھر یاسمین سے پتہ چلا کہ بلاور آپ پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس روز مجھے خود آنا پڑا کیونکہ موبائل میں پیغام بھیجنے تک کی بھی رقم نہیں تھی، اور اب ڈائری ملنے کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس بار میں نے بھی اپنی کوششیں تیز کر دی۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ آپ کو پھنسانے کی سازش ہو رہی ہے۔ پھر انہی کوششوں کے دوران میں ناز بھابی کے قریب آئی۔ وہ اندر کی بہت سی باتوں سے واقف ہے خان، لیکن بخت لالا سے ڈرتی ہیں۔ مجھے بھی اس وعدے پر سب بتایا کہ بیچ میں ان کا نام نہیں آنے دوں، لیکن بخت لالا سے تو میری کوئی دشمنی نہیں، وہ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ اسجد منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، اور اس مرتبہ گل عویزہ بھی خاموش بیٹھی رہی کہ اس سوال کا جواب وہ بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ اسجد پلنگ کے کنارے پر یوں بیٹھا تھا کہ اپنی دونوں کوہنیاں اس کے گھٹنوں پر ٹکائی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھ آپس میں پھنسا کر اپنا چہرہ ان پر رکھا تھا۔ گل عویزہ اب پائنتی کے قریب نیچے قلین پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ خاموشی کے کئی دن کے وقفے نے ان کے درمیان اجنبیت اور سرد مہری کی بہت بلند دیوار کھڑی کر دی تھی۔ آج کی بات چیت نے جہاں انکشافات کے کئی پردے سرکا دیے، وہاں آپس کی تلخی کو بھی بہت حد تک معدوم کر دیا۔ اپنے حصے کی گفتگو کر لینے کے بعد گل عویزہ میں جان لینے کی جستجو پیدا ہوئی، اور پھر کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد وہ سوال اس کے لبوں پر آیا، خان، اس رات جو کچھ ہوا، کیا آپ مجھے… بات تو وہ شروع کر بیٹھی تھی لیکن اسجد کے رد عمل کے ڈر سے فوراً لب دما لیے۔ پہلے بھی اسی موضوع نے ان کے درمیان دوریاں پیدا کی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر ڈرتے ڈرتے اس نے نگاہ اٹھائی۔ اسجد نے اسے دیکھ کر مسکرایا، صرف اس رات ہی کیوں، میں تمہیں صنوبر کے حوالے سے سب باتیں شروع سے بتاتا ہوں جن کا تمہارا جاننا ضروری ہے۔ پرانے دنوں کی نرمی اور محبت کی جھلک لیے وہ واقعی اسی سے مخاطب تھا۔ گل عویزہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب شانوں سے تھام کر اسجد نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور پھر دھیرے دھیرے اپنے اور صنوبر کے حوالے سے وہ تمام باتیں دہرا دیں جو اس سے قبل وہ فراز کو بتا چکا تھا، غلط فہمی صرف تمہیں ہی نہیں آوی، مجھے بھی تمہارے متعلق ہو گئی تھی۔ اس رات کے بعد میں بھی سوچنے لگا کہ شاید تم یہاں صرف مجھ پر نظر رکھنے اور میری جاسوسی کرنے آئی ہو، اور جب تم نے کہا کہ میں نے صنوبر کو بھی استعمال کیا ہوگا تو اس جملے نے مجھے بہت ہرٹ کیا۔ تمہارے لیے صرف میرے دل میں بے پناہ محبت تھی۔ تم نے بڑی آسانی سے اس کا مقابلہ صنوبر سے کر دیا، کچھ بھی جانے بغیر۔ خیر، اسجد نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا، اس وقت میں تمہاری غصے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ ڈائری میں جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر کوئی بھی یہی سوچتا اور کہتا۔ مجھے معاف کر دیں خان، میں غصے میں واقعی بہت الٹا بول گئی۔ وہ از حد شرمندہ تھی۔ پھر اسجد اور صنوبر کا قصہ سن کر تو اور بھی زیادہ۔ اس کی بہن اسجد کو محبت کے جھوٹے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی رہی، اس کے لیے انتہائی شرمناک بات تھی۔ معافی ایک شرط پر ملے گی۔ اسجد اب بھرپور توجہ اور محبت سے اس کے ایک ایک نقش کو نہار رہا تھا۔ شرط؟ گل عویزہ نے حیرت سے گھنی پلکیں اٹھائیں۔ ہاں، وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ایک سوال کا جواب چاہیے۔ جی خان، پوچھیں۔ اس نے پرجوش سعادت مندی سے سر ہلایا۔ اپنے محسن کو چوری چھپے دیکھنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جی۔ گل عویزہ نے ایسے غیر متوقع سوال پر حیرت سے اسجد کی طرف دیکھا جس کے سپاٹ چہرے پر بظاہر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن آنکھوں میں وہی چمک درائی جو صرف گل عویزہ کے لیے مخصوص تھی، محبت بھری، معنی خیز چمک۔ گل عویزہ نے مسکرا کر رخ موڑا، کیونکہ 1.5 سال کے ہر لمحے میں نے اسے یاد کیا تھا، اسے سوچا تھا، اور جب وہ سامنے آیا تو مجھے پورا حق تھا اسے دیکھنے کا۔
پھر وہ مسکرا کر اقرار کرتے اس نے دوبارہ رخ ادھر موڑا۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اسے چوری چھپے دیکھنا دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت کام ہے۔ آپس کی بدگمانیوں نے ان کے بیچ فاصلوں کی اتنی بڑی خلیج حائل کر دی تھی کہ بنا اظہار کے لفظوں کے اسے پار کر پانا ناممکن تھا، اور گل اویزا اب ہرگز کسی غلطی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسجد نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ دل جانے کیسی کیسی تھکا دینے والی اعصابی جنگیں لڑ کر آیا تھا۔ جیت اگرچہ ہمیشہ اس کی محبت کی ہوئی تھی، لیکن وہ ایک کو ہارے ہوئے دل کی چوٹ کھائی ہوئی محبت تھی، پر اب وہ اپنے اور گل اویزا کے درمیان کچھ بھی برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ گل اویزا، جو اللہ نے اسے ضرور کسی نیکی کے بدلے میں عطا کی تھی، اس کی ذہین اور سمجھدار بیوی، محبت کرنے والی، حساس، ہمدرد اور خوبصورت۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ کبھی نہیں خان، وہ بچوں کی طرح اس کے گرم سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ آپ سے دور میں جی نہیں پاؤں گی، پھر آپ کے دشمن بھی تو دھڑلے سے آس پاس دندناتے ہیں، ان کے بیچ آپ کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو تم مجھے دشمنوں سے بچاؤ گی؟ اسجد کو ہنسی آ گئی۔ جی خان، میں ہر خطرے میں آپ کے سامنے آ جاؤں گی، آپ پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ اس سے یوں لگ کر کھڑی تھی گویا خطرہ ابھی بھی کہیں آس پاس ہو۔ اسجد کا دل بے اختیار ہونے لگا، آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ جو میرے نصیب میں لکھا ہے گلاوی، وہ تو سامنے آ کر رہے گا، بس تم اب خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالو گی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں خان؟ ہم وقت کے عزائم سامنے لا کر رہیں گے، میں آپ کو کبھی نہیں ہونے دوں گی کچھ بھی۔ اس کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا، لیکن پلکوں پر نہ جانے خوف کے ستارے چمکنے لگے تھے۔ تم تو میری بہادر بیوی ہو، پھر اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اسجد اس کی کیفیت سے مزہ لے رہا تھا۔ اسے اپنی محبت، اپنے گل اویزا واپس مل گئی تھی۔ موت کا کھیل بھی بے معنی سا لگنے لگا۔ میں اپنے لیے نہیں ڈرتی خان، لیکن آپ کو کچھ بھی ہونے کا خیال میں اپنے دل میں لانا نہیں چاہتی۔ ہمیں کسی طرح وقت کو سامنے لانا ہی ہوگا۔ آنکھیں صاف کرتے اس نے بھرائے لہجے میں قابو پایا۔ فکر نہ کرو، جتنا میں وقت کی طبیعت کو جانتا ہوں، فی الحال فوری طور پر وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا۔ اتنا تو میں جان ہی کیا ہوں کہ اپنا نام وہ کسی قیمت پر ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتا، لیکن ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے میری بیگم؟ اسجد نے مسکرا کر اس کی تھوڑی اونچی کی۔ وقت کی اگلی سازش کو ناکام بنانے کے لیے پھر سے ایکشن میں آنے کا ارادہ ہے؟ ارے اتنا تو ہماری پشتو فلموں کی ہیروئن بھی پہاڑوں پر نہیں بھاگتی جتنا میری بیگم صاحبہ گاؤں بھر میں دوڑتی پھرتی ہیں اپنے ہیرو کو بچانے کے لیے۔ وہ خوب مزہ لے کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس بار گل اویزا کا بھی بے ساختہ قہقہ نکل گیا، لیکن فوراً ہی گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ اچانک ہی وقت اور جگہ کے نامناسب ہونے کا خیال آیا۔ خان، اب مجھے چلنا چاہیے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اسے گھڑی پر نگاہ کی۔ 3:30 بجے کا وقت تھا۔ چاند اب کھڑکی کی حدوں سے اوپر کہیں نکل گیا تھا۔ اور میں کہتا ہوں یہیں رہ جاؤ، صبح میرے کمرے سے نکلو گی تو خود بخود سب کو پتہ چل جائے گا، اچھا ہے نا؟ ایک ہی بار میں سوالوں جوابوں کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اب شوق ہو رہا تھا۔ ابھی نہیں خان، وہ اچانک سنجیدہ ہوئی۔ خان بیگم مجھ پر بہت غصہ ہیں ابھی، انہیں لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جانتی ہیں نا کہ بلاور میرا بھائی بنا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وقت لالا کو میں بھی تو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، بتا دوں گا انہیں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ نہیں خان، ہمیں وقت کے بارے میں ابھی خان بیگم سے بات نہیں کرنی، وہ تو بہت پریشان ہو جائیں گی۔ فی الحال وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا دشمن پاس والے گاؤں میں رہتا ہے، لیکن اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ پاس والے گھر میں رہتا ہے تو ان کی راتوں کی نیند ہی اڑ جائے گی۔ وہ بیمار بھی رہتی ہیں، ہاں، اور ہو سکتا ہے پریشان ہو کر مجھے واپس شہر ہی دھکا دے دیں، جس کا اب میں ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے گل اویزا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے مقابل کھڑا کیا۔ میں جاؤں خان؟ وہ بلا وجہ نظریں چرانے لگی۔ جا کر دکھاؤ۔ اسجد نے ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ بڑے حساب کتاب برابر کرنے ہیں، ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ وہ بھرپور شوخی آنکھوں اور لبوں پر سجائے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، چلو شاباش، خاموشی سے یہاں بیٹھ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا ہمارے ہاں مہمان آتا اپنی مرضی سے ہے اور جاتا میزبان کی مرضی سے۔ وہ اسے بیٹھ کے کنارے بٹھا کر خود بھی قریب ٹک گیا۔ میں کوئی مہمان تھوڑے ہی ہوں۔ وہ نظریں نیچے کیا، مسکراہٹ دبائے اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ جانتی تھی خان صاحب نے تو اپنی مرضی ہی کرنی ہے، بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر شوہر کی اجارہ داری کبھی کبھی اچھی بھی تو لگتی ہے۔ وہ پوری خوشی اور رضامندی سے اپنے محبوب کے رحم و کرم پر تھی، جسے سوائے گل اویزا کے اس وقت کسی اور بات کا ہوش نہیں تھا۔
गुड़ की रोटी और देसी घी। खान बेगम ने चंगेर नाक के करीब ले जाकर खुशबू सूंघी और तशक्कुर भरी निगाह ऊपर उठाई, लेकिन नज़र गुल अवेज़ा पर पड़ते ही यकलख्त चेहरा संजीदा कर लिया। किस के लिए बनाई है और मेरा दलिया कहाँ है? इनका लहजा एकदम रूखा हो गया। आज दलिया नहीं बनाया? गुल अवेज़ा ने डरते डरते आगाज़ किया। वो कल आप दिलशादे चाची से कह रही थी ना कि दलिया खा खा कर दिल उब गया है, तो ये गुड़ की रोटी क्यों? उन्होंने तेवरी चढ़ाई। जमाल बीबी ने बताया कि आपको गुड़ की रोटी, वो भी देसी घी वाली, पसंद है। डॉक्टर ने मुझे शकील चीज़ें खाने से मना किया है। ले जाओ। उन्होंने चंगेर परे खिसकाई। हमेशा एक सा खाना खाने से भी बंदा बीमार रहता है। कभी कभार बदपरहेज़ी तबीयत पर अच्छा असर डालती है। गुल अवेज़ा ने चायदानी में से चाय का कप उंडेल कर चंगेर दोबारा इनके नज़दीक की। चाय में इलायची डाली है? उन्होंने पता नहीं क्यों पूछा। गुल अवेज़ा ने घबरा कर इस बात में सर हिलाया। अच्छा जाओ, नसीमा से कहो खाने से पहले वाली मेरी दवा दे जाए। शायद वो बदपरहेज़ी पर आमादा हो गई थी। गुल अवेज़ा मुस्कुराहट छुपाए वापस लौट आई और अब अगले मरहले की तैयारी करने लगी। नूरीना और बानो स्कूल चली गई थीं। ज़रमीन बाजी अपना और आरोश का नाश्ता लेकर कमरे में जा चुकी थीं। दिलनाज़ा धूप में चारपाई बिछाकर कुरान पढ़ रही थी और बेरीख्ता हाथ में मैले कपड़े उठाए सहन के कोने वाले नल की तरफ चली गई। किचन और हॉल कमरा अब खाली था। असजद अपने कमरे में था। इसका नाश्ता किचन में तैयार रखा था, जो रोज़ाना जमाल बीबी या नसीमा रहीमा दे आती, लेकिन आज वो खुद नाश्ता ले जाने का तहैया किए हुए थी। जाने क्यों असजद को एहतियात के सबक पढ़ाते पढ़ाते वो खुद किसी बड़ी बेएहतियाती पर अचानक ही आमादा हो जाती। बहुत दिन पहले असजद ने फरमाइश की थी कि वो इसका नाश्ता खुद लाया करे, और आज सुबह ही सुबह इसकी ख्वाहिश पूरी करके वो इसे खुश करना चाहती थी। नसीमा को अलबत्ता इसने प्लानिंग में शामिल कर लिया और वो बर्तन धोते हुए खी खी करके हंस रही थी। गुल अवेज़ा से मुँह चढ़ाकर ट्रे उठाए कमरे में आ गई। बिना दस्तक दिए ही अंदर दाखिल हुई। असजद दरवाजे की तरफ पीठ किए सर तौलिए से रगड़ रहा था। इसने हल्का सा खनकार कर ट्रे मेज़ पर रखी तो असजद पूरी तरह चौंक कर पलटा। तुम? क्या नहीं आना चाहिए था? गुल अवेज़ा ने घबराने की एक्टिंग की तो असजद हंसते हुए करीब आया। हाँ, वैसे आना तो नहीं चाहिए था। अब सुबह सुबह। इसने सर खुजाते हुए ज़ुबान को ब्रेक लगाई। नाश्ता कर लें? गुल अवेज़ा ने मुस्कुराहट दबा कर बात बदली। आओ ना, तुम भी साथ बैठ कर खाओ। असजद ने मुस्कुरा कर इसका हाथ थामा। ना जी, अभी हमारे हालात ऐसे अच्छे नहीं। इसने हंस कर हाथ छुड़ाया। दुनिया के सामने। असजद ने एक आंख दबा कर इजाफा किया तो हमारे शर्म के वो इसे घूर भी ना सकी। ये देने आई थी। इसने मुट्ठी में बंद एक पेपर असजद की तरफ बढ़ाया। तौलिया कंधे पर डालकर इसने उंगलियों से बाल दुरुस्त किए। ये क्या है? इसने पेपर खोला। आयतल कुर्सी। असजद ने हैरत से गुल अवेज़ा को देखा। ये तुमने लिखी है? मोतियों सी प्यारी हैंड राइटिंग में नीली रोशनाई के साथ खूबसूरत मेहनत के साथ सूरत लिखी हुई थी। जी, आज सुबह नमाज के बाद कुरान पाक से देख कर लिखी है, ताकि एराब की गलती ना हो। इसे अपने बटवे या जेब में हर वक्त अपने पास रखें, यह आपकी हिफाजत करेगी। जी बेहतर, जो हुक्म, अभी रख लेते हैं। इसने नफासत से तय लगा कर इसी वक्त सामने की जेब में रख कर हाथ से थपका। ठीक है। इस किताबेदारी पर वो मुस्कुराने लगी। वैसे क्या हुआ? मेरी सुपर लेडी के सारे रिपोर्टर कहीं इस्तीफ़ा तो नहीं दे गए जो इसकी नौबत आ गई? इसने आईब्रो से जेब की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा तो गुल अवेज़ा ने खफगी से घूरा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं भाई, असद ने बेसाख्ता कहकर लगाया। पहाड़ों की ये सुपर लेडी तो लाजवाब है, वल्लाह दिल से कदर करते हैं। वो बाकायदा आगे को झुका तो गुल अवेज़ा हंसती हुई बाहर निकल गई। जरगे के सब ही मेहमान इस वक्त असजद के डेरे पर जमा थे। सब ने असजद की अयादत की और इसके दोस्त का हाल दरियाफ्त किया। अब ये मामला दोनों कबीलों की सतह पर उठाना नागज़ीर हो गया था। खान वनी की रस्म के मुताबिक हर किस्म का खून खराबा ख़त्म हो चुका है। फिर 5-6 माह के अंदर इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी क्यों? कबीले के खान सरदार पर बराह रास्ता हमला, वो भी जरताज खान के बेटे की तरफ से, जो अपने गांव के बड़े खान का बेटा भी है और होने वाला सरदार भी। असजद बेटा, तुम कहो तो आज ही इनकी तरफ के मशीरान को बैठक बुलवाने का पैगाम भिजवाया जाए। आज़म काका ने अपनी आमद का दूसरा मकसद भी जाहिर कर दिया। असद ने कुन अखियों से एक नज़र बख्त की तरफ देखा, जो कुछ सोच कर बराह रास्त इसी को मुखातिब कर लिया। क्या कहते हो बख्त लाला? जो जैसा मुनासिब समझे खान। मैं क्या कह सकता हूँ? घबराहट से उंगलियां चटकाते बख्त के लहजे में इतनी झिझक थी कि फौरी तौर पर इसे तायीद के लिए लफ्ज़ मुयस्सर नहीं आए।
ٹھیک ہے کاکا جان، اب جرگہ بلوا لیں، دیکھتے ہیں بلاور کا جواب کیا ہے۔ اسجد نے فوراً ہی فیصلے پر پہنچ کر کاکا جان کو آگاہ کیا۔ بخت تب بھی گم سم ہی بیٹھا تھا۔ اسجد نے بطور خاص اس کے تاثرات جانچے۔ پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، بلاور جیسے خرد دماغ سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر لکھی پریشانی کی تحریر پڑھتے ہوئے ساتھ بیٹھے ولی بخش نے خاموشی سے اس کے گھٹنے پر دباؤ دیا، گویا تسلی دینے کا عندیہ۔ اسجد سمجھ گیا کہ ضرور اس شاطر کے دماغ میں کوئی نئی کھچڑی پک چکی ہے۔ پلان میں ناکامی کے بعد سے بخت اور بلاور نے اب تک ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ بخت تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ پایا تھا کہ بات کہاں سے لیک ہوئی تھی اور رستم اور بابر اچانک وہاں کیسے پہنچ گئے۔ اب دشمن سے ہاتھ ملانے کے نتیجے میں تو کچھ بھی ممکن تھا۔ جان بلاور کی بھی بچ گئی تھی اور اسجد کی بھی۔ مصیبت تو نیری اب بخت کی جان کو آ گئی تھی۔ جانے کھلے جرگے میں سامنا ہونے پر کون کیا کہنے والا تھا؟ بخت ہرگز کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ولی، اگر بلاور نے میرا نام لے لیا تو سمجھو پلان کے ساتھ ہم بھی مٹی میں مل جائیں گے۔ بخت نے مکہ مار کر غصہ سٹیئرنگ پر نکالا۔ دونوں اس وقت ڈیرے سے نکل کر ولی کی بیٹھک کی طرف جا رہے تھے۔ ہوش سے کام لیں خان، معاملہ ابھی پوری طرح نہیں بگڑا، بس آپ مجھ پر چھوڑ دیں خان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولی نے کچھ ایسے اعتماد سے تسلی دی کہ بخت چپ رہنے پر مجبور ہو گیا۔ میں صاف کہہ رہی ہوں اسجد بچے، یہ سارا کیا دھرا اس چالاک لڑکی کا ہے۔ جرگہ ہی بٹھانا ہے تو اسے یہاں سے رخصت کرنے کے لیے بٹھاؤ، اب اس کا سارے معاملے میں کیا لینا دینا اماں؟ اسجد دبے لہجے میں احتجاج کرتا جھنجھلا سا گیا۔ ارے دشمن ہے ہم سب کی، نفرت کرتی ہے ہم سے، ناگن ہے ناگن، سارا زہر اسی نے نکالا ہے۔ خان بیگم آج ہرگز معاف کرنے کو تیار نہیں لگ رہی تھیں۔ اسجد کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ گل آویزہ کی سائڈ لے تو اماں کو شک ہو سکتا تھا اور نہ لے تو گل آویزہ کی طرف سے ان کا دل صاف کیسے کرے۔ جرگہ ضرور بٹھاؤ، لیکن بلاور کے بعد سے صاف کہو کہ ونی کا فیصلہ خون خرابہ روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اگر جو نہیں روکنا تو ونی کا یہ بوجھ بھی ہمارے گھر سے لے جاؤ، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ وہ ہرگز مصالحت پر آمادہ نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کروں گا اماں، انہوں نے بے اصولی کی تو ہم بھی وہی کریں گے۔ ونی کی لڑکی کو ساری زندگی کے لیے پناہ میں لیا جاتا ہے اور وہ میں لے چکا ہوں، اب بے اصولی نہیں کر سکتا۔ باقی میرا نہیں خیال ان معاملات میں اس کا کوئی قصور ہوگا، اور آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے خود ایک بار بات کر لیتا ہوں۔ اسجد نے ایک طرح سے ماں کا رسپانس دیکھنے کی کوشش کی، لیکن برا ہی کیا کیونکہ انہیں تو پتنگے لگ گئے۔ تم کیوں بات کرو گے؟ حد ہو گئی۔ خان بیگم کے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بلڈ پریشر بھی مزید ہائی ہو رہا تھا۔ میں اسے یہاں سے واپس بھیجنے پر غور کر رہی ہوں اور تم ہو کہ اس سے ملنے کی باتیں۔ یہاں سے تو وہ کسی قیمت نہیں جائے گی اماں۔ وہ حتمی انداز میں فیصلہ سنا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور نہ ہی کوئی اسے کہے گا جب تک کسی پر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے۔ کسی قسم کا منفی اور غلط مظاہرہ اصول کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں میں بنا کسی کی اجازت لیے اس سے بات کرنے کے لیے اسے بلا لوں گا، جو میرا خیال ہے آپ ہرگز نہیں چاہتی۔ اسجد نے قدرے جتانے کے انداز میں طنز کیا اور پلٹا تو نظریں برآمدے کے ستون سے لگی آویزہ پر پڑیں۔ اسجد نے گہری سانس کھینچ کر حویلی کے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ دل اس افسوس سے بھر گیا کہ گل آویزہ نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا لڑکیوں کے لیے ایسے ماحول میں جینا اور سروائیو کرنا جہاں وہ انچاہی، ناپسندیدہ بلکہ قابل نفرت سمجھی جاتی ہیں۔ ڈیرے پر آ کر بھی اسجد دیر تک افسردہ سا بیٹھا ایک ہی نہج پر سوچ رہا تھا۔ اگر اماں کو پتہ چلے کہ جس سے وہ اتنی شدید نفرت کر رہی ہیں وہ ان کے بیٹے کے جینے کی آس ہے، اس کی دھڑکنوں کے اتنے قریب ہے کہ سانس اگر وہ لیتی ہے تو ان سانسوں کی مہک وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جس کا ایک بھی آنسو اس کی جان تک کھینچ سکتا ہے۔ وہ ان کے الفاظ کے نشتر صرف اس لیے خاموش کھڑی سنتی ہے کہ اسجد سے دور جانے کا وہ تصور نہیں کر سکتی۔ اب اس گھر میں چاہے اس کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا جاتا یا اس سے بھی بدتر، اس نے سہنا ہی تھا۔ بنی ہونے والی عورت کو شاید عام عورتوں سے دگنا بڑا دل کرنا پڑتا ہوگا، اور اگر نہ کریں تو ان کا جینا مشکل ہو جائے۔ اسجد نے گل آویزہ کی تمام تر مجبوریوں کو اپنے دل پر یوں محسوس کیا کہ پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ نہیں، میں اپنی آوی کو نہ تو ونی کیے جانے کی تکلیف اٹھانے دوں گا، نہ مجھ سے محبت کرنے کی سزا سہنے دوں گا۔ وہ یہاں رہے گی تو پورے حق سے حویلی کی بہو اور خان بیگم کی بن کر، ورنہ خان بھی یہاں نہیں رہے گا۔
زرتاج خان نے جرگے میں معافی نامہ جمع کروایا جس کے مطابق بلاور نے اس روز اسجد خان پر غلط فہمی میں حملہ کیا۔ اس کا مقصد اسجد کو مارنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ لوگ ونی کی شرائط پر اب بھی کاربند ہیں اور دوسرے قبیلے سے دوستانہ مراسم چاہتے ہیں، لہٰذا بلاور خان کو معاف کر دیا جائے۔ اسجد نے معافی نامہ پڑھ کر وہیں سب کے سامنے 2 ٹکڑے کر دیا تو حجرے میں موجود سبھی افراد حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بجائے کاغذوں کا سہارا لینے کے یہی بات بلاور بھرے جرگے میں آ کر خود بتائے کہ وہ کس غلط فہمی کی بنا پر مجھ پر حملہ کر بیٹھا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد اگر میری تسلی ہوئی تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا، بنا واقعے کی پوری تفصیل جانے معافی نامے پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حاجی متین خان جرگے کے بزرگ مشیر تھے۔ انہوں نے اسجد کے فیصلے کی فوری تائید کی۔ ان کی طرف سے زرتاج خان کو پیغام بھیج دیا گیا کہ معافی نامہ بھیج دینا کافی نہیں، بلاور کو کھلے جرگے میں خود آ کر بیان دینا ہوگا۔ زرتاج خان نے چاروں ناچار حامی بھرتے ہوئے چند دن کی مہلت مانگی کیونکہ ان کی طرف سے جرگے کے ممبران پورے نہیں تھے۔ حاجی متین خان اور اعظم خان کاکا نے باہمی صلح مشورے کے بعد 10 دن کا وقت دے دیا۔ اب ایک طرف بخت خان اور ولی بخش تھے جو اس وجہ سے پریشان تھے کہ بھرے جرگے میں بلاور کیا کہنے والا ہے۔ اپنا پردہ چاک ہونے کے خوف نے ان کی راتوں کی نیند اڑا رکھی تھی۔ حالانکہ زرتاج خان کو معافی نامے کا مشورہ ولی بخش نے ہی دیا تھا کیونکہ اپنی اور بخت کی گلو خلاصی کے لیے معاملے کو رفع دفع کرنا ضروری تھا۔ زرتاج خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ صلاح ماننی پڑی کیونکہ معاملہ بلاور کی زندگی کا تھا۔ اب کوشش تو ان سب کے معاملے کو ٹالنے کی تھی اور معاملہ تو یوں ٹل بھی جاتا اگر اسجد بخت اور ولی کے عزائم سے آگاہ نہ ہوتا۔ اس لیے اب چھپے دشمن کو سامنے لانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ چشم پوشی خود اس کے حق میں نقصان دہ تھی، اس لیے آڑ یا پار کی روایت پر عمل کرتے ہوئے معافی نامہ فوری طور پر مسترد کر دیا۔ اس کی اصل پریشانی کی وجہ تو آج کل اماں جان کا رویہ بنا تھا۔ گل اویزہ سے بے بانگِ دہل نفرت کا اظہار کرنے کا نتیجہ یوں ظاہر ہوا کہ وہ خاموشی سے ایک مرتبہ پھر اس سے دور ہو گئی۔ چند دن پہلے ہنستی کھلکھلاتی، شوخ اور پیار کرنے کے موڈ میں ناشتہ دینے آنے والی کچھ ایسے افسردہ اور مایوس ہو گئی کہ اپنی صورت تک دکھانے کو تیار نہ ہوتی۔ جانے کتنے روز ہو گئے تھے اسے دیکھے اور اس سے ملے ہوئے، دن بھر کے دوران جانے وہ کتنے چکر حویلی کے لگا آتا، لیکن گل اویزہ نے تو سامنے کے حصے میں آنا شاید ترک کر دیا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ ترس گیا تھا۔ معلوم نہیں کیوں اداسوں کی چادر اوڑھے اس سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ اسجد کو اس پر غصہ تھا نہ ہی کوئی ناراضگی۔ وہ اس کی تکلیف کے احساس سے افسردہ تھا۔ جانے وہ کیا سوچتی تھی، کیوں اتنی دل گرفتہ اور خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، تسلی دینا چاہتا تھا، مرتے دم تک وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن وہ کیسے اس سے کرتا یہ بات جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نمبر ملا ملا کر بھی اب وہ تھک چکا تھا جو مسلسل اوف جا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا خان، معافی نامے کے بعد معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ معاف کر دیں خان، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ولی بخش نے گڑ گڑانے کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بخت کے سامنے ماتھا رگڑا، لیکن جواباً جب بخت کا ایک زوردار قہقہ نکلا تو ولی نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ بخت خان کی ذہنی حالت خراب ہونے کا یقین اسے ہونے لگا۔ پچھلے 3-4 دنوں کے دوران جتنا وہ پریشان اور بدحال دکھائی دیا، ولی بخش نے آتے ہی معافی مانگ لینے میں عافیت جانی، لیکن آگے سے ایسا رد عمل۔ کیا بات ہے خان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ باقاعدہ گھور گھور کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کبھی کبھار بڑی منصوبہ بندی بھی وہ نتیجہ نہیں دیتی جو چھوٹی سی غلطی دے جاتی ہے۔ گھنی مونچھوں میں چھپے بخت کے لب دھیمے دھیمے مسکرائے۔ میں سمجھا نہیں خان، کیا کوئی حل نکل آیا ہے اس مسئلے کا؟ ولی کی آنکھوں کی چمک بھی یک لخت لوٹ آئی۔ وہ مسکراتی نظریں ولی پر جمائے ہوئے تھا۔ یوں سمجھو لوہے پر چوٹ لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ کیسی چوٹ خان، کس کو؟ ولی کا تیز دماغ کسی حساب کتاب میں لگ گیا۔ بلاور سے ہاتھ ملا کر دیکھ لیا ولی، دشمن سے ہاتھ ملانے میں بھی کبھی کسی کا بھلا ہے۔ یہ آخری معرکہ اب ہم اپنے بل پر جیتیں گے۔ کیا کرنے والے ہیں خان؟ ولی کی دھڑکنیں ادھم مچانے لگی۔ مصیبت سے نجات پانے کے لیے اس کی بھی نیندیں حرام ہوئی پڑی تھیں۔ اس بار ہم بنا بلاور کو کچھ بتائی سے مشکل میں ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیسے خان؟ ولی ابھی بھی پلان سمجھنے سے معذور تھا۔ اسجد کو جان سے مار کر بلاور کو اس کا قاتل ظاہر کر کے ایک بڑی خباثت بھری معنی کیزی تھی وقت کے لہجے میں۔ ولی کے 14 ربک طبق روشن ہو گئے۔ اتنی جلدی خان، اور کیسے؟ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے اس نے خان کو دیکھا۔ اوئے، اگر جلدی نہ کی تو بلاور کی اگلی پیشی ہماری ہوگی جرگے میں۔ اب سنو، وہ سرگوشی کے انداز میں بولتا قدرے نزدیک آیا۔
جرگے کے اجتماع سے عین 1 روز پہلے ہم اسجد کا قتل کر دیں گے، جس سے سیدھے سب کا شک بلاور پر جائے گا، کیونکہ سب کے دماغوں میں اس وقت ایک ہی سوال ہے، کیا بلاور سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ؟ اسجد کے قتل سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ جھوٹا تھا۔ دوسرے، ہمارے پاس جواز ہوگا بلاور کو علل اعلان قتل کرنے کا۔ بھائی، ہمارے جوان سردار کی موت کا بدلہ لیے بنا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بخت نے ابرو اٹھا کر مسکراہٹ پھینکی۔ ہم اسجد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے خوب دھڑلے سے بلاور پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب تو ہمارا فرض بنتا ہے نا؟ اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر تائید چاہی۔ لیکن خان، ہم کامیاب تو ہو جائیں گے؟ اگر اس بار بھی اسجد بچ گیا تو؟ اسجد بچ گیا تو سمجھو ہم نہیں بچیں گے ولی۔ کیا سمجھے؟ بخت کے چہرے پر طوفان سے پہلے کسی گمبھیرتا ٹھہر گئی۔ یہی خان کہ اسجد کی موت اس مرتبہ یقینی ہے۔ اس نے جیسے تصور میں خطرے کی سیاہ بادلوں کو صاف اسجد کے سر منڈلاتے دیکھا۔ اس بار ہمارے مشن کو ہر قیمت پر کامیاب ہونا ہے ولی، ورنہ یوں سمجھو کہ دوسری صورت میں موت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ So listeners, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔